اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، پہلے ہم اس کا اناؤنس کر دیتے ہیں کہ کس موضوع پر آج کا درس ہے، لیکن وہ باتیں آئیں گی بعد میں، تقریباً 20-25 منٹ کے مقدمے کے بعد، تاکہ جو موضوع مجھے بیان کرنا ہے اس کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، تاکہ وہ جو موضوع آنے والا ہے اس کو سمجھنے میں یا اس کی اہمیت کو اس وقت تک ہم نہیں سمجھیں گے جب تک یہ مقدمہ، یہ جو باتیں جو پہلے بیان کی جا رہی ہیں، یہ آپ اس کو سماعت فرمائیں گے تو اس کے بعد یہ بات واضح ہوگی کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ بہت سمپل سادہ موضوع ہے، ظاہری اعتبار سے بہت سادہ لگ رہا ہے بھی سادہ، لیکن ایک روایت ہے امیر المومنین کی، وہ روایت بیان کریں گے کہ جس میں امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون سی وہ چیزیں، یہ الفاظ میرے ہیں، کہ وہ چیزیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ ایک سوالیہ جملہ ہے، اب وہ چیزیں کون سی ہیں یہ ایک بحث ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ضروری ہے۔ مقدمہ یوں ضروری ہے کہ وہ چیزیں اس وقت ہمیں سمجھ میں آئیں گی کہ جب ہم اس مقدمے کو پہنچیں۔ اچھا، اب ایک سوال تو یہ، دوسری بات یہ کہ کمال کی حد کیا ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں کس کو کمال کہتا ہے؟ سوال ہے۔ بہت سی چیزیں آپ زندگی میں دیکھیں گی، مثلاً کمال بھی اس میں سے ایک چیز کمال ہے، انسان کے لیے کمال ہے۔ اب کمال کسے کہتے ہیں؟ بہت سی مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ دیکھیے یہ انسان ہے کہ جہاں تک انسان کو پہنچنا ہے یا انسان پہنچ چکا ہے۔ جو مثالیں دوں گا اس کا مطلب وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے یقیناً۔ اب مقدمہ کیا ہے کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ دیکھیں اس میں پروردگار عالم نے انسان کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہترین خلقت پہ خلق کیا۔ اچھا، اب یہ عجیب بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہترین خلقت پہ خلق کیا ہے، جبکہ کائنات کی ہر شے اللہ نے خلق کی، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے کسی شے کے اوپر لفظ احسن نہیں کہا، یہ انسان کے لیے لفظ احسان کا لفظ استعمال کیا ہے، یا اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ میں ہوں خدا، سورہ مومنین میں کہ جہاں پہ کہا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اپنے لیے بھی استعمال کیا۔ جو چیز اللہ خلق کر رہا ہے وہ بھی احسن ہے، اور جو خلق کرنے والا ہے وہ بھی احسن ہے۔ خیر، تو اب اللہ نے انسان کے لیے لفظ احسن استعمال کیا، لیکن ہم اب زندگی میں دیکھیں جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان یوں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ کون ہے، یوں سن نہیں سکتا تھا کہ کس کی آواز ہے، لیکن آنکھیں ہیں پہچان نہیں سکتا، کان ہیں سن رہے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کی آواز ہے۔ چھوٹا بچہ جب دنیا میں آیا، یعنی کیا مطلب ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے پروردگار عالم نے وہ امکانات رکھے کہ جس سے وہ آگے کی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کر سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ دیکھیے اور آگے بہتر طریقے سے میں مثال دوں اس کی، کہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو امکانات دیے، جیسے انسان دنیا میں آیا تو صاحب ثروت نہیں تھا، صاحب مال نہیں تھا، صاحب اقتدار نہیں تھا، صاحب علم نہیں تھا، صاحب عزت نہیں تھا، یعنی اگر آپ دیکھیں انسان جب دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ قرآن نے اس کی تعبیر کیا کی ہے
کہ جب انسان دنیا میں آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. یعنی ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، محبت کرنے والے افراد دیے، یہاں تک کہ جب انسان کے پاس وہ امکانات، اللہ نے امکانات دیے انسان کو، اور اس امکانات کی وجہ سے اب انسان دیکھے کہاں تک پہنچا کہ صاحب دولت بھی بنا، صاحب عزت بھی بنا، صاحب علم بھی بنا، صاحب علم بھی بنا، صاحب اقتدار بنا، صاحب عزت بنا. بہت سارے وہ چیزیں جو انسان کے پاس جب دنیا میں آیا تو نہیں تھی، لیکن جب اس کے بعد اللہ نے اسے اس مقام تک پہنچایا، لیکن اس نے اس پہ کوشش کی، اس نے محنت کی. تو اس نے بہت ساری بہت ساری کوششیں کی، بہت ساری محنت کی، اور اس کے بعد وہ وہاں تک پہنچا. اسی میں دیکھیے میں نے عرض کیا کہ مال نہیں تھا، مالدار بنا. صاحب عزت نہیں تھا، صاحب عزت بنا. صاحب اقتدار نہیں تھا، صاحب اقتدار بنا. اسی طرح صاحب علم ہے. بہت ساری مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ان میں ایک مثال ہے کمال. صاحب کمال بھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو سارے امکانات دیے، وہ ساری چیزیں عطا کی، وہ ساری چیزیں انسان نے مہیا کی، اللہ نے دی. انسان نے ان چیزوں کو حاصل کیا. اور آپ دیکھیے دنیا میں آپ کو صاحب کمال بہت کم افراد ملیں گے، صاحب دولت بہت مل جائیں گے، صاحب عزت بھی بہت مل جائیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں صاحب گھر، جن کے پاس گھر نہیں تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب خونے، صاحب گھر جسے ہم کہتے ہیں. تو اس طرح یعنی وہ یہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں جب انسان آئے تو اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے وہ امکانات دیے، کوششیں کی، اور اس کے بعد اس نے ساری چیزیں حاصل کی. ان میں سے ایک چیز ہے کمال. اب دیکھیے سوال یہ کہ وہ کمال کی کون سی چیزیں تھی جو اللہ نے انسان کو دی، اور جس نے اس چیزوں کو استعمال کر کے اس منزل تک پہنچ گیا. اب یہاں تک تو یہ مقدمہ ہو گیا کہ ایک انسان دنیا کے اندر آیا اور کس طرح سے اس نے اس ساری چیزوں کو حاصل کیا. اسی طرح اس میں ہے کمال. اب دیکھیں صاحب دولت میں دولت پروردگار عالم نے رکھا، اس نے محنت کی، اور صاحب دولت، عزت، اقتدار، یہ ساری چیزیں اس نے حاصل کر لی. اب آئیے کمال تک. اب سوال یہ کہ کمال جو عرض کرنا ہے کہ انسان کمال کی کہاں تک منزلیں طے کرتا ہے. نمبر ایک، کمال کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کروں گا کہ دیکھیے یہ انسان کا کمال ہے کہ جہاں تک انسان نے اپنی زندگی کو مراحل کو طے کیا ہے. پھر اس روایت کو پیش کروں گا، امیر المومنین کی اس روایت کو پیش کروں گا کہ دیکھیں انسان ان چیزوں کے ذریعے سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ درسوں میں بھی، مجالس میں بھی ایسا ہوتا ہے عموماً کہ بہت سی چیزیں ہم بیان کر دیتے ہیں. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے 2-3 واقعات بیان کر دوں، میں بیان کروں گا، لیکن اس کے بعد اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ حاصل کیسے ہوتا ہے، یہ مہم ہے، یہ ایک بہت مہم چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے معرفت کی بیان کروں کہ وہ شخص تھا تاریخ اسلام میں بہت اس نے معرفت حاصل کی. دیکھیں وہ جتنا وقت ملے گا واقعہ بھی آئے گا کہ وہ شخص، اس کے پاس پیغمبر اسلام کی بہت معرفت تھی، امیر المومنین کی معرفت تھی، خدا کی معرفت تھی. بہت سے واقعات ہیں، معرفت پروردگار ہے، معرفت رسول خدا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے بیان کر دیا. لیکن ہوتا کیا ہے اس میں، سوال کیا رہتا ہے؟ سوال اس میں یہ رہتا ہے کہ یہ آدمی یہاں تک پہنچا کیسے. یہ مہم چیز ہے. تو اسی طرح امیر المومنین کی روایت کہ انسان کہ اب میں نے کہا نا وہ روایت تو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن وہ کمالات کیا ہیں کہ جہاں تک انسان پہنچا ہے. نمبر 1، آیت اللہ جواد تبریزی بزرگ نجف میں رہتے تھے. ان کا ایک شاگرد اس واقعے کو نقل کرتا ہے. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ
میں اپنے استاد جواد تبریزی کے پاس جاتا تھا علم حاصل کرنے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے جو استاد ہیں وہ روزانہ 2 گھنٹے وادی السلام میں بیٹھے رہتے ہیں، 2 گھنٹے جاتے ہیں وادی السلام میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ وہاں کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب شاگرد ہے تو اپنے حساب سے کیا سوچ رہا ہے کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، استاد کے متعلق تو یہ سوچ رہا ہے نا، جو انسان جس کی معرفت نہیں رکھتا اسے نہیں معلوم میرا استاد وہاں جاتا ہے کیا کام انجام دیتا ہے۔ یہ اتفاق سے وہاں جب بھی دیکھا استاد 2 گھنٹے روزانہ وہاں جاتے ہیں تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں گا کہ آپ وہاں کیا کرتے 2 گھنٹے، میں اپنی سوچ میں کیا سوچ رہا ہے، 2 گھنٹے وہ ضائع کرتے۔ 2 سوال اور اس کے ذہن میں تھے، 2 سوال اور ذہن میں تھے کہ مجھے ایک خط آیا ہے ایران سے کہ تم واپس آ جاؤ۔ اب انہوں نے کہا میں اپنے استاد سے پوچھوں کہ میں واپس جاؤں ایران یا نہیں جاؤں، یہ ایک سوال استاد سے پوچھنا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ میں جس کمرے میں آرام کرتا ہوں، میرے جو قدم ہیں، جو پیر ہیں، وہ اس الماری کی طرف ہوتے ہیں، اور الماری کے بالکل آخری جو ٹاپ فلور جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ قرآن مجید ہے رکھا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بے حرمتی ہے یا نہیں ہے۔ کہ یہ 3 سوالات میں اپنے استاد سے پوچھوں گا جا کر، یہ سوالات اس کے ذہن میں ہیں، اور یہ اپنے استاد کی جب خدمت میں پہنچا کہ سوالات میں استاد سے پوچھوں، تو استاد نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے آج کیا پوچھنے والے ہو۔ دیکھیے یہ ایک کمال کی ایک منزل یہ ہے۔ یہ آپ کو شاید پاکستان میں، شاید مجھے نہیں معلوم کہ کتنے افراد آپ کو اب تک ملے ہوں گے، ایسے ہوں گے شاید۔ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنے والے ہو۔ کا پہلا سوال تمہارا یہ ہے کہ ایران سے تمہارے پاس خط آیا ہے اور تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے پیرنٹس تم کو بلا رہے ہیں، تم جاؤ یا نہیں جاؤ۔ تم مجھ سے مشورہ کرنے آئے ہو کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہاں نجف میں رہ کے پڑھو اور واپس مت جاؤ۔ دوسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ جس کمرے میں تم آرام کرتے ہو اور تمہارے قدم جو ہیں وہ اس الماری کی طرف ہوتے ہیں، اور الماری کے آخری جس ٹاپ فلور پہ قرآن رکھا ہوتا ہے، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اس طرح سونا یہ بے حرمتی میں آتا یا نہیں آتا؟ کہ یہ بے حرمتی ہوتی، اس طرح مت لیٹا کرو۔ اور تیسرا سوال تمہارا میرے متعلق ہے کہ میں 2 گھنٹے وادی السلام میں جا کے کیا کرتا ہوں روزانہ، یہی تمہارا تیسرا سوال تھا۔ اس نے کہا میرا تیسرا سوال یہی تھا، اور میرے متعلق یہ تھا کہ میں وادی السلام میں 2 گھنٹے روزانہ جا کر کیا کرتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ تمہیں میں جو جواب دے رہا ہوں یہ اسی وادی السلام سے مجھے ملے۔ درود پڑھے محمد عالم۔ ایک منزل یہ ہے کمال کی۔ اب میں آپ کو اگر یہ واقعہ صرف سنا دوں تو کیا ہوگا؟ کہیں گے بہت اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہی ہوگا۔ لیکن اس کے پیچھے سوال ہے، وہ یہی سوال رہے گا، ہر واقعے میں یہ سوال آئے گا کہ انسان یہاں تک کیسے پہنچا۔ ٹھیک ہے، بہت سے وجوہات ہوں گی اس میں، ضروری نہیں کہ جو میں وجوہات بتاؤں گا وہی نہیں ہو سکتا، اور بھی وجوہات ہوں گی، کیونکہ کمال تک پہنچنے کے لیے صرف جو روایت میں پڑھوں گا، اب وہ امیر المومنین کی روایت ہے، امیر کا کمال تک انسان کو یہ چیزیں پہنچاتی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اب میں آپ کو ضمنی طور پر شیخ عباس قمی کا واقعہ سناتا ہوں، جو اہل ممبر نے بھی بیان کیا، اہل علم نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا۔ اچھا، وہ کمال کا واقعہ بھی ہے۔ کمال سے مراد کیا ہے کہ دیکھیے اللہ نے ان کی زندگی میں اتنی برکت دی، یہ بھی کمال ہے۔ آپ دیکھیے شیخ عباس قمی نے جو کئی کتابیں لکھی نا، دعا کی کتاب ایک ہی، کون سی دعا کی مشہور کتاب ہے؟ وفات الجنہ۔ یہ کتاب جب انہوں نے لکھی، اس پہ کتاب کے متعلق بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ دیکھیں کیا ہے۔ ایک واقعہ اس میں یہ ملتا ہے مفاتی کے حوالے سے کہ جب انہوں نے لکھ لی، لکھنے کے بعد پرنٹ کرنے کے لیے بھیجوا دی پریس میں، کتنی دیر لگتا ہے؟ اب کمپلیٹ ہو گیا کام، بھیجوا دی پرنٹ، ممکن 8-10 دن میں چھپ کے آ جائے گی۔ اس زمانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہوگا بہت۔ ایک مرتبہ خیال آیا، یہ واقعہ ضمنی بیان کر رہا ہوں میں، لیکن ہے اسی مورد سے ہی۔
خیال آیا کہ اس پہ میں نے ابھی عمل تو کیا ہی نہیں، اس پہ میں نے ابھی عمل کیا نہیں ہے. ایک مرتبہ اس کو رکوا دیا. رکوانے کے بعد مفاتی پہ 2 سال تک اس پہ عمل کیا، پورا 2 سال عمل کیا، اس کے بعد اسے چھپوایا. دیکھیں اچھا، اب یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی بہت محنت سے بنتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ ضمنی طور پہ میرا واقعہ. اب آئیے وہ واقعہ جو مجھے سنانا تھا، یہ بھی ایک کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں مہاراجے، محدث، عالم، بعمل، کہ جن کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کمال نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں ہمیں برکتیں نظر آتی ہیں، ان کی زندگی میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہیں. اب مفاتی جو انہوں نے لکھی کتاب، اس کے پیچھے ایک داستان ہے پوری، کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، مشہور کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، مرنے کے بعد کے واقعات لکھے ہیں. اس کا نام ہے فارسی غالباً مناظر آخرہ، اور اردو میں ترجمہ ہے مرنے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں. اچھا، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی کہاں پر؟ نجف اشرف میں. یہ کتاب لکھی تھی نجف اشرف میں. یہ کم منتقل ہو گئے. جب کم منتقل ہوئے، جب یہ کتاب کم میں چھپ گئی اور اس کے بعد مختلف مقامات پر بکنے لگی، تو ان کے والد، دیکھیے جو کمال تک انسان پہنچتا ہے، اس کمال تک پہنچنے کا ایک راز میں بیان کر رہا ہوں. کمال دیکھیے گا، پھر اس کے بعد راز، کہ ان کے والد حرم معصومہ قم میں جاتے تھے نماز کے لیے، تو وہاں پر ایک عالم انہی کی کتاب، یہی مرنے کے بعد، اس کو کھول کر درس دیتا تھا. اور جب درس دیتا تھا تو ان کے والد دیتے تھے کتنا اچھا بیان ہے، کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، اور آ کر اپنے بیٹے سے کہتے تھے، شیخ عباس قمی سے کہتے تھے، تم بھی کچھ کیا کرو، سارا دن گھر میں رہتے ہو، دیکھو عالم کتنا اچھا درس دیتا ہے، اس کو بیان کتنا اچھا ہے. اب آپ اور ہم ہو تو کیا کریں؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی پریکٹس مثالیں، میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مثال اس کی معاشرے میں مثال ہے، فرض کریں آپ نے کسی کو ٹیوشن پڑھایا، یا فرض کریں یہی مذہبی تعلیم دی، ذاکرہ کا کورس کرایا، آپ ٹیچر ہیں، آپ نے ایک ذاکرہ کو مجلس پڑھنا سکھا دی. اب اس نے محنت کی، آپ نے بھی محنت کرائی، اس نے محنت کی، اور بہت اچھی مجلسیں پڑھنے لگی. اور آپ سے آگے کوئی کہے کہ فلاں ذاکرہ دیکھیے کتنی اچھی مجلس پڑھتی ہے، تو کتنا مشکل ہے اس وقت تحمل کرنا. سوچے کتنا مشکل ہے. ورنہ ہم کیا کہتے ہیں فوراً، ارے کچھ نہیں آتا تھا، بہت مشکلوں سے تو اس کو پڑھانا سکھایا، ہم نے سکھایا. بڑی نکمی تھی، اس کی اماں ہمارے پاس چھوڑ کے گئی تھی، کتنا اس کے ساتھ سر کھپائی کی ہم نے. روایتیں یاد نہیں ہوتی تھیں، حدیثیں یاد نہیں ہوتی تھیں، کیوں کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، ہم سے تحمل نہیں ہو رہا. یہ بہت مہم، بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو ہم نے پڑھایا لکھایا، اس کی تعریف ہو ہمارے سامنے، اور ہم اسے تحمل کریں. یہ نہیں ہوتا انسان سے، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ تحمل انسان کو دیکھیں کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ کمال ہے نا انسان کی زندگی کا. آپ دیکھیں مفاتی جیسی کتاب دوسری کہتے ہیں نہیں لکھی گئی، کئی کتابیں لکھی دعا کی، لیکن مفاتی جیسی نہیں ہے. اب آپ اسی ایک مثال میں نے آپ کو اپنی مثال معاشرے کی دی. آپ دینی تعلیم دیں، ذاکرہ کا کورس کرائے، ٹیوشن اسکول میں ٹیوشن پڑھائے، میٹرک انٹر میں آپ نے کسی کو پڑھایا، پڑھانے کے بعد اس نے ٹاپ کر لیا، اور آپ سے آگے کوئی کہے کہ دیکھو میٹرک میں انٹر میں فرسٹ آئی، پوزیشن اچھی آئی، A1 گریڈ آیا، تو آپ تحمل کرنا چاہیے کہ آپ نے کہنا چاہا بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ اس کی زندگی برکت دے. یہ نہیں تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا تھا بھائی، بہت مشکل سے محنت کی اس کے اوپر، اس کے ماں باپ کو بہت سمجھایا، کچھ نہیں آتا تھا، دن رات ہم نے محنت کی ہے. یعنی اس کی تعریف ہم سے تحمل نہیں ہوتی. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، کاروبار کی مثال لے لیجئے، اور بھی بہت ساری. یعنی یہ مثال دیکھیں شیخ عباس قمی کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب سے کہ دوسرا عالم درس دے رہا ہے، اور ان کے سامنے تعریف ہو رہی ہے، اس عالم کی تعریف ہو رہی ہے. کتنا تحمل ہے. لکھا ہے کتاب میں کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا بہت دل چاہا کہ میں کہوں اپنے والد سے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں نا، وہ جو پڑھ رہا ہے وہ میری ہی لکھی ہوئی کتاب ہے. لیکن کہتے ہیں یہ تحمل اللہ کو بہت پسند آیا.
یہ کمال، یہ دیکھیں کتاب کمال تک پہنچی. آج محدث کا نام ہے شیخ عباس شیخ امی کا، ان کی زندگی بابرکت ہے. اور یہ تحمل دیکھیں انسان کو کہاں پہنچا دیا. تو کہتے ہیں بعض لوگوں نے لکھا کہ یہی تحمل تھا کہ جو اللہ کو پسند آئے تو اللہ نے انہیں یہ طاقت قدرت دی تو انہوں نے مفاتیح جیسی کتاب کو لکھا. لیکن مفاتیح کیا ہے؟ دعاؤں کے مجموعوں کو ایک جمع کیا ہے. مختلف دعائیں آپ دیکھیں ماہ رمضان میں، رمضان قریب آ رہا ہے، بلکہ ابھی تو لوگ ماشاءاللہ رجب سے عادی ہو گئے مفاتیح کو کھولنے کے لیے. آپ دیکھیں ہر گھر میں شاید نہج البلاغہ نہ ہو لیکن مفاتیح. تو یہ انسان جو کمال تک پہنچنے کی ایک چیز کیا ملی ہمیں؟ تحمل. یا غیر روایت، ابھی میں نے وہ روایت بیان نہیں کی لیکن بیچ میں جو واقعات آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ انسان ہے کہ جو ان کی زندگی دیکھیں کتنی بابرکت زندگی ہے. تو کم وقت کے اندر کئی کتابیں لکھی ہیں شیخ عباس نے. سفینۃ البحار 8 جلدوں پر لکھی ہیں، بیت الاحزان جناب زیارہ پہ لکھی ہے. کئی کتابیں جو شیخ عباس شیخ امی نے لکھی ہیں. تو انسان کی زندگی میں انسان اگر چاہتا ہے کہ ترقی کرے، تحمل ہو تو کمال کی منزلوں تو پہنچتا ہے، زندگی بابرکت بن جاتی ہے اور دوسرے اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو خیر یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے جواد تبریزی کا بیان کیا. اب آئیے جناب موسیٰ کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ اور بیان. میں صرف اس لیے واقعات کمال کے بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ وہ افراد ہیں جو یہ کمال تک پہنچتے ہیں. ایک ظاہر یہ بیان کرتا ہے، طالب علم ہے، اس کا استاد و شاگرد کی، یہ بھی استاد و شاگرد کی گفتگو ہے. استاد شاگرد سے پوچھتا ہے کہ تو کل رات تم نے کون سا نیک کام کیا؟ وہ کہتا نہیں کوئی خاص کام نہیں کیا. کہا نہیں کوئی نیک کام تم نے کیا؟ کہا میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا. جب بہت زیادہ استاد نے پوچھا تو شاگرد نے کہا کل رات کو کچھ زوار آئے تھے میرے گھر اور کمرہ میرا چھوٹا تھا، کچھ آرام کر رہے تھے. تو ایک زائر تھا، رات کو جب وہ لیٹا آرام کرنے کے لیے تو میں بھی اس کمرے میں لیٹا ہوا تھا. تو اس کا پیر میرے پیر پہ رکھا اور میری آنکھ کھلی. مجھے پریشانی تکلیف ہو رہی تھی لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ اگر میں اس کا پیر اٹھا کے ہٹا دوں تو اس کی آنکھ کھل جائے گی. تو وہ اتنا تھکا ہوا ہے، زیارت کر کر آیا ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے. دیکھیں آپ سوچئے کہ کتنا خیال کرنا پڑتا ہے تو انسان کمالات تک پہنچتا ہے نا. یہ چھوٹی سی چیز ہے بہت، لیکن آج ہم اپنے گھر میں، اپنے گھر کی 4 دیواری میں اگر کچھ سنتے ہیں، حتیٰ نوحہ بھی سن رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں مثالیں، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو انسان کو دیکھنا چاہیے. بھارت اب یہ سوچے وہ نیک کام ہے نا. یہ تو میں نے ایک ضمنی مثال دی کہ انسان پوری کوشش کرے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کلی قاعدہ ہے. مومن کی 7 صفات ہے نا، اس میں بھی یہی روایت میں بھی یہی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اچھا اس میں نقصان بھی کچھ نہیں پہنچ رہا، اس کی صرف آنکھ کھلے گی، لیکن اس نے کیا خیال کیا کہ زوار ہے، تھکا ہوا آیا ہے، اگر آنکھ کھل کے پھر دوبارہ نیند نہیں آئی تو کتنی مشکل ہوگی. کہا میں نے اس تکلیف کو تحمل کیا. یہاں پہ بھی دیکھیں تحمل آ گیا، یہاں پہ تحمل آیا کہ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو میں نے تحمل کیا ساری رات. تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ بس یہی مطلب. تو استاد کیا کہتا ہے؟ استاد کہتا ہے کہ تبھی میں یہ کہوں کہ جو نور آج تمہارے چہرے پر ہے کل نہیں تھا. استاد یہ کہتا ہے. اچھا اب میرا سوال آپ سے، استاد نے کیسے پہچانا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ استاد بھی اس سے زیادہ اس کمال کی منزل پہ تھا جو اس نور کو دیکھ رہا تھا. یہ مہم ہے. یعنی استاد کے اندر بھی اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اس نور کو دیکھ رہا تھا. ابھی ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی آ جائے ایسا نیک آدمی، کچھ ہو سکتا ہے وہ صاحب نور ہو، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، لیکن اللہ اگر ہمیں توفیق دے کہ وہ آنے والے چہرے پر جو نور ہے ہم اس کو درک کر سکے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے کل رات کو کون سا نیک کام کیا. لیکن اگر ہم اس کے نور کو درک نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس وہ کمال نہیں. دیکھیں یہ چیزیں کہ انسان کمال کی یہ منزلیں ہیں کمال تک، یہ کمال ہے زندگی میں. اور ایک آخری چیز، بہت سے واقعات ہیں. آخری جناب موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے، بکری چرانے والا چرواہا بیٹھا ہوا ہے، اور چرواہا جو بیٹھا ہوا ہے جناب موسیٰ کو پیاس لگی تو جناب موسیٰ نے اسے پانی طلب کیا. کہا کہ پانی مل جائے گا. اس نے کہا بیٹھیے. اس کے بعد ایک لکڑی تھی، اس عصا تھا، اس نے
ज़मीन पे मारा। जनाब मूसा ने देखा कि दूध की नहर जारी हो गई। फिर उसने दोबारा ऐसा मारा, क्या देखा कि पानी के जो है वो चश्मा जारी हो गया। जनाब मूसा को उसने पानी दे दिया। अब जनाब मूसा नबी खुदा हैं, ये खुद देख के ताज्जुब हो गए, क्योंकि नबी खुदा थे, देखा कि एक चरवा है। क्या इंसान तवक्को करेगा, जैसे हम अपने इस्लाम में आज कहें, एक बकरी चराने वाला है, क्या होगा, उससे पानी तलब किया, उन्होंने जो है वो करामत दिखाई, जनाब मूसा को पानी दे दिया। अब जनाब मूसा जब कोह तूर पर गए, अच्छा ये करामत जनाब मूसा अपनी आंखों से देख चुके हैं। जब जनाब मूसा कोह तूर पर गए, खुदा से मुनाजात के बाद परवरदिगार से कहा, खुदावंदा वो सब क्या था, सवाल पूछा, वो कौन था, क्या था, मैं तो अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि उसने एक असा के अंदर दूध की नहर जारी कर दी, एक असा में जो है पानी का चश्मा जारी कर दिया। अब देखिए परवरदिगार ने क्या कहा। इस करामत का जवाब इसी सवाल और जवाब में, ये करामत थी, देखिए इंसान कमाल की मंजिल पे था ना। अब परवरदिगार आलम ने क्या जवाब दिया मूसा को, ये देखिए। खुदावंद मुताल ने कहा, मूसा सुनो, का वो बंदा जिसे तुमने देखा उस पर कुछ खुसूसियात थी। देखिए शुरू से मैंने अर्ज़ किया कि इंसान साहिब कमाल, कुछ खुसूसियात होंगी तो इंसान साहिब कमाल बनेगा। अब खुदा ने कहा, मूसा सुनो, पहली सिफत इसमें क्या थी, कहा मूसा से, कहा मूसा इसमें पहली सिफत ये थी कि जब भी हमने इसके दिल को देखा, जहाँ कहा इसके दिल में, तो हमारे खौफ के अलावा कोई खौफ नहीं था। यानी पहली चीज़ क्या है, खौफ खुदा। फिर एक कभी मौजू आएगा इंशाअल्लाह, तो उसमें थोड़ा सा तज़किरा करेंगे खौफ खुदा का, कि खुदा से इंसान डरे, कि खौफ खुदा क्या, यानी पहली चीज़ क्या है, खौफ खुदा। खुदा ने कहा इसके अंदर, इसके दिल में हमारा खौफ है, ये हमसे डरता है। यानी जब इंसान देखे, वही चीज़ है कि इंसान के सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हलाल भी हराम भी, और ये खौफ हो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, तो इंसान अपने परवरदिगार का खौफ करे। तो परवरदिगार ने कहा ये हमसे खौफ करता है, पहली चीज़ इसके दिल में ये। दूसरी कि जब भी हमने इसकी ज़बान को देखा, हमारे ज़िक्र के अलावा कोई दूसरा ज़िक्र नहीं था। ज़िक्र इसकी ज़बान में जो ज़िक्र था उस हमारा ज़िक्र था, परवरदिगार आलम का ज़िक्र था, का मेरा ज़िक्र करता था, खुदा का ज़िक्र करता था। और उसके बाद का तीसरी सिफत इसमें यह है कि किसी से हसद नहीं करता। एक वाक़या हसद के ऊपर दिलचस्प है, सुना देता हूँ मैं आपको। देखिए हसद इंसान को कहाँ तक पहुँचा देता है। अब मुमकिन है किसी ने इस वाक़ये को बनाया हो, मुमकिन है समझाने के लिए, हो सकता है किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन कोई क्या मौलाना प्रैक्टिकल हो सकता हो, शायद नहीं भी हो, लेकिन किसी ने इस वाक़ये को लिखा है किताबों में कि शैतान की मुलाकात एक शख्स से हुई। अच्छा देखिए हसद में होता क्या है, मेरे पास होना चाहिए, ज़्यादा हो तो मैं दूसरे वाले से उसको हसद करूँ, वो मुझसे हसद करे कि मेरे पास ज़्यादा है उसके पास कम है। इंसान हसद करता है, किसी पास ज़्यादा होता है और हमारे पास कम हो तो हम हसद करते हैं कि उसके पास इतने सारे बंगले हैं, इतने सारी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास नहीं है। इंसान हसद करता है, खुदा का सा बदुआ दे। नहीं, शैतान की एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने कहा मुझे मालो दौलत दो। शैतान ने कहा एक शर्त दूंगा, जितना तुम्हें दूंगा ना उससे दुगना सामने वाले को दूंगा। तुम्हें एक बंगला दूंगा, सामने वाले को दो। तुम्हें एक गाड़ी दूंगा, सामने वाले को दो। जो तुम मांगोगे तुम्हें जो दूंगा उससे दुगना उसको दूंगा। अच्छा वक्ती तौर पे इसके पास माल आ रहा था, इसने कहा ठीक है, इसने कहा ठीक है। अब इसके पास एक बंगला आया, सामने वाले के पास दो बंगले, इसके बाद एक गाड़ी, सामने वाले के पास दो गाड़ियाँ। अब ये जो शैतान से तलब करे सामने वाले को उससे दुगना मिले, तो अब इसने कहा मैं हसद किससे करूँगा, मेरे पास तो कम है, उसके पास ज़्यादा है। अब तंग आकर उसने शैतान से कहा मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों? उसने कहा क्या नतीजा वो सामने वाले की दोनों चली जाएंगी। यानी इंसान हसद में यहाँ तक पहुँच जाता है कि अपने आप को भी नुकसान पहुँचा देता। तो देखिए ये कि इंसान तभी आ जाता है कि इंसान हसद ना करे। तो खुदा ने कहा मूसा, तीसरी सिफत इसमें ये थी कि हसद नहीं करता था। चौथी सिफत इसमें ये थी
کہ اگر اس سے غلطی سے گناہ سرزد ہو جاتا تھا یہ اس کی تکرار نہیں کرتا تھا. کہ انسان ہے, نبی نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, کبھی انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے, خطا ہو جاتی ہے. تو کہا موسیٰ یہ تکرار نہیں کرتا تھا. اور پانچویں اور آخری صفت کیا بتائی کہ اگر اس کے پاس ایک دن کی روزی مل جاتی تھی تو یہ کل کی فکر نہیں کرتا. دیکھیں یہ 5 صفتیں اللہ نے بیان کی اس صاحب کرامت شخص کی کہ دیکھیں یہ ہے انسان. اگر انسان کو صاحب کرامت بننا ہے تو انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش کرنی پڑے گی, ان صفات کو پیدا کرنا پڑے گا جس سے انسان کمال کی منزل تک پہنچے. اب یہ شخص جب اس کمال کی منزل تک پہنچا کہ ایک عصا سے چشمہ جاری کر رہا ہے پانی کا, دودھ کی نہر جاری کر رہا ہے, تو انسان اس دنیا کے اندر بھی اگر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے. تو اب آپ کے سامنے میں نے 4-5 واقعات شیخ عباس قمی کا لے لیجئے, ظاہر کا واقعہ لے لیجئے, جواد تبریزی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا. یہ تمام واقعات اس لیے بیان کیے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ انسان دیکھیں کہاں تک پہنچ سکتا ہے. مقتدر اربیلی بڑا نام سنا ہے آپ نے, وضو کے لیے جب ڈول ڈالا کنویں میں, کہتا ہے نماز شب کا وقت تھا, ڈول ڈالا انہوں نے کنویں میں, کس کے لیے؟ پانی کے لیے, کہ پانی نکال کر وضو کر کے نماز شب پڑھے. جب ڈول ڈالا, ڈول نکالا تو اس میں سے پانی کے پہ کیا آیا؟ اب تو سنا ہوگا واقعہ, پانی کے وجہ زیورات آئے. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے حرم کی طرف نگاہ کی, مولا کو مخاطب کر کے کہا, 2 مرتبہ جب ایسا واقعہ پیش آئے, 2 مرتبہ آنے کا, تیسری مرتبہ ڈالنے سے پہلے انہوں نے کہتا امیر المومنین کو حرم میں مخاطب کرتے کا مولا سے کہا کہ کا مقدس کو پانی چاہیے, زیورات نہیں چاہیے. دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو پانی کو طلب کر رہے ہیں, لیکن اتنے صاحب کرامت ہیں کہ اگر پانی ڈول ڈالیں پانی کے لیے تو کیا چیز آتی ہے؟ سونا آتا ہے. اچھا آپ کو میں نے عرض کیا کہ میں اپنی بات یہاں پہ ختم کر دوں تو آپ کہیں گے واہ سبحان اللہ مولانا بہت اچھا تھا, لیکن میرا سوال پھر وہی رہے گا کہ یہ چیزیں انسان میں آتی کیسے ہیں. ایک روایت جو میں نے ایک واقعہ بیان کیا اس کا تو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دیا جناب موسیٰ کا, کہ جناب موسیٰ نے سوال کیا, پروردگار نے اس کا جواب دیا کہ 5 صفتیں تھیں اس شخص میں جس کو تم نے دیکھا اس میں کرامت تھی. تو یہاں تک تو ہماری گفتگو ایک مکمل ہوئی کہ ہم نے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اس کے بعد صاحب اختیار بنا, صاحب عزت بنا, صاحب دولت بنا, امکانات کی وجہ سے. اب آئیے صاحب کمال. اچھا کمال کی منزلیں میں نے بتا دی آپ کو کہ مختلف مراجع کے واقعات, غیر معصوم کے واقعات بیان کی, اسی لیے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جس کو ہم نے دیکھا کمال کی اس منزل پر. اب جو روایت میں آپ کے سامنے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی, لیکن تقریباً میں کہتا ہوں 40 منٹ ہو گئے, تقریباً میرا خیال ہے 40 منٹ ہو گئے. میں آپ سے کہا تھا کہ تقریباً 40-45 منٹ لگیں گے ہمیں اپنی بات کو وہاں تک پہنچانے میں, کہ صرف اب میں روایت بیان کروں گا, اس کے بعد وہ چیزیں جو بیان ہوں گی اس کی تفصیلات پہ بات میں آئیں گی, ان کی تفصیلات بھی آئیں گی کہ وہ کون سی چیزیں. اب وہ روایت کیا امیر المومنین کی کہ انسان کو 6 چیزیں کمال تک پہنچاتی ہیں, یعنی وہ 6 چیزیں جو سبب بنتی ہیں, موجب بنتی ہیں کہ انسان صاحب کمال بنے. اچھا اب اس میں نے عرض کیا کمالات مختلف ہیں, جو واقعات پیش کیے یہ بھی کمال کے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی کمالات بھی انسان حاصل کر سکتا ہے, لیکن 2-4 واقعات اس لیے پیش کیے کہ انسان کی زندگی جب ان کمالات کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے اچھا انسان یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. اچھا آنے والے شخص کا چہرے کا نور پڑھ لینا, نور کو دیکھ لینا. اچھا ہم یہ بھی بتا دیں کہ انسان اگر پانی کے لیے ڈول ڈالے تو اس کے پاس زیورات کیسے آتے ہیں. جواد تبریزی کہ اب اس کے سوالات جو شاگرد پوچھنا چاہتا ہے فوراً بتا رہے ہیں, تو یہ کمال کی منزل ہے. اب امیر المومنین نے فرمایا
کہ انسان 6 چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. 2 چیزیں کا چھوٹی ہیں, 2 چیزیں بڑی ہیں, اور 2 چیزوں کا ذکر کیا جو کیفیت کی کا. 2 چھوٹی ہیں, 2 بڑی ہیں, اور 2 کیفیت کا نام ہے. 2 چیزیں جو چھوٹی ہیں وہ کون سی ہیں؟ امیر المومنین فرمائے 2 چیزیں جو چھوٹی ہیں, ایک دل ہے, ایک زبان ہے. یہ دل اور یہ زبان, یہ 2 چیزیں چھوٹی ہیں. اور 2 چیزیں جو بڑی ہیں, ایک ایمان ہے, ایک عقل ہے. اور بعض روایت میں عقل کے ساتھ ہمت بھی آیا ہے, بعض روایت میں ایمان آیا ہے, بعض میں ہمت بھی آیا ہے, اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. اور 2 جو کیفیت والی ہیں, ایک میں مال ہے اور ایک میں جمال ہے. جمال, مال اور جمال, یہ 2 کیفیت ہیں. اب آپ غور کریں اس کے اوپر تھوڑا سا بھی. روایت کو دیکھیں, کہا جاتا ہے اہل علم بیان کرتے ہیں جب آپ روایت پڑھیں تو اس میں غور کریں. دیکھیں 4 چیزیں جو شروع کی ہیں وہ عموماً انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد ہوتی ہیں, زبان بھی اور دل بھی. عقل بھی دیتا ہے, ایمان بھی دیتا ہے. لیکن 2 چیزیں جو بات کی ہیں کیفیت والی ہیں, وہ انسان حاصل کرتا ہے, جمال اور مال. وہ انسان کو, اب جمال میں بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن بالآخر انسان کی تھوڑی بہت کوشش اس میں ہوتی ہے, اور مال میں تو کوشش انسان کی ہوتی ہے, دیتا اللہ ہی ہے, وہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے ساری چیزیں. لیکن اس روایت میں دیکھیں 4 چیزیں جو 2 چھوٹی 2 بڑی ہیں, اور اس کے بعد 2 چیزیں کیفیت کی. اب سوال یہاں پر کہ دیکھیں یہ 6 چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. اب وہی بات کہ ان چیزوں کو استعمال کیسے کریں. زبان اللہ نے دی ہے, زبان اللہ نے دی ہے, قلب اللہ نے دیا ہے. اب اس کو یہ چیزیں کیسے کمال تک پہنچائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ انسان یہ چیزوں کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچے گا. یعنی وہ چیزیں تو زبان تو یہیں پر ہی ہے, قلب بھی انسان کا جسم میں ہی ہے, لیکن وہ قلب میں محبت ایسی ہوگی. اب یہاں پر قلب کی بات آئی تو ایک نقطہ بیان کرتا چلوں, اہل منبر کا ہے اور مثال بھی ایک ہے, اور وہ قلب کے حوالے سے ہے. جب تک قلب ایسا ہوگا تب انسان معرفت کی منزل حاصل کرے گا اور انسان کمال تک پہنچے گا. وہ کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاؤں. ایک عالم دین ایک جگہ تبلیغ کرنے گئے, ایک جگہ تبلیغ کرنے گئے, تبلیغ کر رہے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, لوگ سب باتیں کر رہے تھے. تو کسی نے آ کے پوچھا ایک فقہی مسئلہ کہ بلا وہ کنویں میں کتا گر گیا ہے, کیا کریں؟ انہوں نے کہا 40 ڈول نکال لو. کیا کہا؟ 40 ڈول نکال لو. لوگ گئے, لوگوں نے 40 ڈول نکالے. 40 ڈول نکالنے کے بعد کہا حضور 40 ڈول نکالے گا. ٹھیک ہے, قبلہ کو پیاس لگی, قبلہ نے دوران گفتگو کا پانی چاہیے, لوگوں نے ایک ڈول ڈالا, ڈول ڈالنے کے بعد اسی کنویں سے پانی نکال کے قبلہ کے سامنے رکھ دیا. اب جیسے قبلہ نے پانی دیکھا تو اس میں کتے کا بال تھا. تو لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے کتا نکالا تھا؟ کہا نہیں. کہا حضور پہلے کتا نکالنا ہے, اس کے بعد 40 ڈول نکالنے ہیں. اس کی مثال ہماری کیا؟ پہلے قلب سے بغض نکلے گا, اس کے بعد محبت اہل بیت آئی ہے. بغض نکلے گا, اس کے بعد معرفت پروردگار آئے گی. قلب میں بھی یہی مان کہ پہلے وہ چیزیں ہم نکالیں گے, طہارت ہوگی. آپ دیکھیں توضیح المسائل کو دیکھیں, توضیح المسائل میں کیا ہے؟ پہلے تقلید کے بعد کون سا چیپٹر ہے؟ نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, طہارت پہلے. جسمانی طہارت بھی ہے, روحانی طہارت بھی ہے, باطنی طہارت کا ذکر بھی ہے. اس کے بعد انسان کی عبادت میں آتا ہے. تو دیکھیے پہلے اسی طرح قلب بھی یہاں پر یہی ہے. جب قلب سے انسان ان چیزوں کو نکالے گا, بغض کو, نفرت کو جب نکالے گا, اس کے بعد محبت آئے گی. اب یہاں پر میں ایک روایت, کیونکہ قلب کا ذکر بھی ہے, تو ایک روایت سنا کر پھر میں اس کے بعد باقی چیزیں جو چیزیں ہیں اس میں دیکھیں کتنی ہم بیان کر سکتے ہیں.
جب اللہ نے جناب آدم کا پتلا تیار کیا، جناب آدم کا جب پتلا تیار کر لیا تو تین انسانی شکل میں نورانی تھے جو تھے وہ بھیجے، اور تین انسانی شکل میں سیاہ افراد، سیاہ جو تھے. بعض لوگوں نے دیکھا اصل میں اس کے ترجمے میں فرق ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تین نور بھیجے اور تین اس کی اپوزٹ چیزیں بھیجی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تین انسانی شکل میں نورانی شخصیت بھیجی اور تین اس انسانی نورانی کی اپوزٹ جو سیاہ تھے خدا نے جناب آدم کی طرف بھیجے. اب جو تین نورانی تھے جناب آدم نے ان سے پوچھا، پہلے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عقل ہوں. دیکھیے اچھا اب عقل کی مثال بھی آ گئی. 6 چیزیں تھیں نا، 6 چیزوں میں ایک عقل بھی ہے. کہا میں عقل ہوں. تو جناب آدم نے ان سے پوچھا تم کہاں رہتی ہو، تمہارا مقام کہاں ہے؟ تو عقل کہاں ہوتی ہے؟ ذہن میں. عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے. اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے؟ اس میں بھی سوچنے کی بات ہے. تو جناب آدم نے ان سے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا دماغ میں. کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حیا ہوں. جناب آدم نے تم کہاں رہتی ہو؟ تو حیا کا مقام کہاں ہے؟ آنکھوں میں. اور تیسرے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو تیسری نے کہا کہ میں محبت ہوں. جو ہمارا موضوع تو محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. تو اتفاق سے یہ روایت میں تو دل کے اوپر سوچ رہا تھا لیکن عقل بھی ہمارے موضوع سے دو چیزیں اس روایت میں ہمارے موضوع سے متعلق تھی. 3 چیزیں جناب آدم کی طرف اللہ نے نورانیت والی بھیجیں اور جناب آدم نے جب تینوں سے پوچھا تو تینوں نے اپنا اپنا مقام ظاہر کیا. پہلی نے کیا کہا کہ عقل ہوں، دماغ میں رہتی ہوں. دوسرے نے کہا میں حیا ہوں، آنکھوں میں رہتی ہوں. اور تیسرے نے کہا میں محبت ہوں جو دل میں رہتی ہوں. اب اس کے بعد 3 وہ جو سیاہ تھے، جو نورانی نہیں تھے، جناب آدم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو. پہلی سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو. نے کہا کہ ہم غرور اور تکبر ہیں. کیا ہے؟ غرور اور تکبر ہے. کہا تمہارا مقام کہاں ہے، تم کہاں رہتی ہو؟ کہا ہم دماغ میں. غرور کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں ہی ہوتا ہے نا. تو جناب آدم نے کہا کہ وہاں تو عقل رہتی ہے، تم کیسے رہتی ہو؟ کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا جب میں آتی ہوں تو وہ چلی جاتی. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا معاشرے میں؟ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں جب کسی کے پاس غرور مال کا ہوتا ہے، دولت کا، عزت کا، شہرت کا، علم کا، منصب کا، بہت سارا غرور ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کا غرور ہی ہوتا ہے، ہر چیز کا. تو ہم خود کیا کہتے ہیں جب وہ غرور تکبر میں بہت ساری ایسے کام کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ غرور تکبر نے عقل پر پردے ڈال دی ہیں. خود معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کتنے ایسے ہوتے ہیں. بہت سے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ مال کی وجہ سے حقوق نہیں دے رہے بھائی بہنوں کے، سگے بھائی بہن کے حقوق نہیں دے رہے، میراث میں حق نہیں دے رہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مال کی وجہ سے ہوتا ہے، علم اور منصب کی وجہ سے، بہت ساری مثالیں ہیں. جناب آدم نے کہا کہ وہاں تو عقل رہتی ہے، غرور سے کہا. اس نے کہا جب میں آتی ہوں تو چلی جاتی ہے عقل. پھر غرور کا کام ہوتا ہے، باقی کام غرور کا. دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں لالچ ہوں. کہا تم کہاں رہتی ہوں؟ کہا وہ آنکھوں میں. کہا وہاں تو حیا رہتی ہے. کہا جب میں آتی ہوں تو وہ چلی جاتی ہے. اور تیسری اور آخری چیز جناب آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس کو میں حسد ہوں. یہ بھی ایک مثال آ گئی. شروع میں آئی تھی نا حسد کی مثال کہ وہ حسد نہیں کرتا تھا. تو پوچھا تم کہاں رہتی ہو؟ کہا دل میں. کہا وہاں تو محبت رہتی ہے. ہاں. کہا جب میں آتی ہوں تو وہ چلی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کتنے مورد کے مطابق ہے ہمارے کہ عقل انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے، بشرطے انسان اس کا استعمال کرے. بھی مثالیں آئیں گی عقل کے متعلق بھی اور بہت ساری چیزیں کہ یہ مثال روایت میں نے پیش کی عقل کے حوالے سے بھی، حسد کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو اور دل. تو دیکھا آپ نے کہ
6 چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. 2 چھوٹی ہیں, 2 بڑی ہیں اور 2 کیفیت والی ہیں. 2 چھوٹی کون سی ہیں؟ دل اور زبان. دیکھیں ہیں چھوٹی, خود مولا فرما رہے چھوٹی ہیں, لیکن کام کتنا بڑا کرتی ہیں. اسی طرح 2 بڑی چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان اور عقل. اور اس کے بعد 2 کیفیت والی ہیں, دونوں کون سی ہیں؟ مال اور جمال. تو انشاءاللہ وقفے کے بعد جو ہے کوشش کریں گے کہ ان میں جن چیزوں کی ہم تشریح پیش کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہماری صاحب کمال میں تھی کہ وہ کون سی چیزیں جو انسان کو صاحب کمال بناتی ہیں, وہ کون سے اسباب ہیں یا وہ کون سی چیزیں جس سے انسان کمال تک پہنچتا. امیر المومنین کی روایت آپ کے سامنے بیان کی. اب اسی روایت کی تھوڑی تشریح بیان کرتے ہیں کہ ایمان, عقل, اسی طرح زبان ہے, اسی طرح دل ہے, اور اس کے بعد دوسری 2 چیز مال اور جمال. تو پہلے تو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ایک دوسری روایت کو بیان کریں, مطلب اس حد تک اس کو اتنا ہی کافی ہے. لیکن پھر اب خیال یہ کیا کہ اس کی تھوڑی سی تشریح بھی پیش کر دی جائے, کیونکہ اب دیکھیں مثال کے طور پہ وہی سوال کہ آپ نے کہا ایمان, تو اب ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا عقل, تو اب عقل کے میں تو خیر بہت ساری گفتگو ہے, لیکن اس کا ایک کم از کم مصداق جو ہے وہ میں بیان کر دوں گا. بہت ساری گفتگو ہوتی ہے صاحب. دیکھیں میزان الحکمہ کا میں حوالہ دے دیتا ہوں, کتاب میزان الحکمہ, اس میں آپ جائیں عین میں, حروف عین میں عقل کا جو باب ہے اس کو کھولیں, دیکھیں اس میں آپ کو بہت ساری حدیث ملے گی. عقل مند کسے کہتے ہیں, عقل مند کون ہے, اس کے معیارات آپ کو وہاں مل جائیں گے. اچھا ہمارے پاس معاشرے میں اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو بہت سے معیارات ملیں گے, لیکن وہاں پر معصومین کے معیارات ہیں کہ عقل مند کسے کہتے ہیں. تو وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے بہت, یعنی خود ایک موضوع ہے, اس پہ ایک درس تیار کیا تھا کہ عقل مند کون, اور اس کے بعد وہ کثرت سے اس میں روایتیں ہیں, اس روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کے بعد ایک موضوع بنایا تھا, وہ عقل کے اعتبار سے ہے. لہٰذا تو اسی موضوع کے اندر جو چیزیں ہیں, زبان کا ذکر ہے, اسی طرح قلب کا ذکر ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان, قلب جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے. اب ایک سوال یہاں پر آتا ہے, روایتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں جو قلب کو روشن کرتی ہیں, وہ کون سی چیزیں جو قلب کو مردہ کرتی ہیں, کثاوت قلب ہے, کون سی چیزیں, اور وہ کون سی چیزیں جو قلب اس کثاوت کا علاج ہے. کیا انسان کام کرے کہ انسان کا دل مردہ نہ ہو, کیا کام انسان کرے کہ انسان کا دل روشن رہے. اب اسی کے ذمہ ساری گفتگو آتی ہے. یہ ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, روایت مختصر ہے 6 چیزیں, لیکن اسی روایت کو اگر ہم تھوڑا سا کھول کر بیان کریں تو لہٰذا اسی لیے کہ جتنا ہمارے پاس وقت ہے تو ہم ان 6 چیزوں پر تھوڑا سا وقت لگائیں گے اور تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کریں گے کہ ایمان کے متعلق. اب دیکھیں ایمان 2 بڑی چیزیں, ایک ہے ایمان اور ایک ہے عقل. اب ایمان کے متعلق ایک روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت, صلی علی محمد کہ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک اس میں 3 چیزیں نہ ہوں, 3 صفتیں نہ ہوں. مومن کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک اس میں 3 صفتیں نہ ہوں. ایک صفت اس میں اللہ کی ہونی چاہیے, ایک صفت اس میں اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے, اور ایک صفت اس میں اللہ کے رسول کے وصی کی ہونی چاہیے. ترتیب ہے اللہ, اس کا رسول اور اس کا وصی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ, امام رضا علیہ السلام نے اللہ کی کون سی خاص صفت کا ذکر کیا ہے جو مومن کے ایمان کو کامل کرتی ہے. اچھا اب یہ جو روایت بیان کی, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہ 3 روایت میں جو 3 چیزیں آئی ہیں بس یہ کافی نہیں. آپ کو اسی کتاب میزان الحکمہ میں جب باب ایمان میں آپ جائیں گی, ایمان کا چیپٹر پہلی جلد میں آپ کو ملے گا, کیونکہ وہ جو میزان الحکمہ ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں حروف بائی ہے, یعنی اس میں جو حدیثیں ہیں وہ حروف کی, الف
ساری آپ کو ساری الف میں جیسے ایمان، تو پہلی جلد کھولیں الف مل جائے گا آپ کو. تو آپ الف میں بھی ساری جو الف سے جو جیسے ایثار، آخرت، شروع الف سے جو چیزیں شروع ہوتی ہیں اس کے متعلق آپ کو ملے گا. اسی طرح ایمان شروع میں مل جائے گا، اخلاص، ایثار، یہ سب الف میں. اسی طرح اگر آپ کو عقل کا باب دیکھنا جیسے میں نے بیان کیا تو آپ پہلی جلد میں نہیں دیکھیں، فہرست دیکھتے جائیں. پہلی جلد، دوسری جلد، جا کے چھٹی ساتویں جلد کے فہرست دیکھیں تو فہرست میں آپ کو جو آپ یہ حروف عین کا نظر آئے گا اس میں علم ہے، عقل ہے، آپ کو وہاں پہ فوراً جلدی مل جائے گا. تو یہ آسان اس طرح تلاش کرنا. تو اسی طرح اسی کتاب میزان الحکمہ میں ایمان کا جب آپ چیپٹر کھولیں گے تو آپ کو ایمان کے متعلق کئی احادیث نظر آئیں گے. ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے امام رضا علیہ السلام، کئی مقامات پہ بھی لوگوں اہل علم نے اس کو لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کی حدیث کو، کہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں 3 صفتیں نہ ہوں، ایک اللہ کی، ایک اس کے رسول کی، ایک اس کے وصی کی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی کتنی صفتیں؟ بے شمار صفات ہیں. اس کے رسول کی بھی بے شمار صفات ہیں، اور اس کے بعد اس کے وصی کی بھی. اب یہ دیکھنا کہ کون سی صفت کو امام رضا علیہ السلام نے، اللہ کی کون سی صفت کو استعمال کی، جو بے شمار صفات ہیں پروردگار کی، کون سی خاص صفت کو یہاں استعمال کیا ہے کہ یہ صفت مومن میں ہونا چاہیے. نمبر 1، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، مومن کا کیا کام ہے؟ دوسروں کو عیبوں کو چھپائے. اب آپ یہ دیکھیں، خود یہ عیبوں کو چھپانا خود ایک موضوع ہے. اس پہ واقعات ہیں تاریخ میں کہ اگر کوئی کسی کے عیب کو چھپائے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے اور اس کا کیا مقام ہے، یہ الگ بحث ہے، گفتگو ہے پوری. دیکھیں ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ بہت مہم چیز ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ ہمیں فوراً کسی کا عیب پتہ چلتا ہے، ہم فوراً بتا دیتے ہیں. یہ خیال کرنا ہے، بالخصوص جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جو شعبہ آپ کا جو شعبہ جسے کہہ سکتے ہیں، اس شعبے میں زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا سی بات کسی کا عیب پتہ چلا فوراً ہم نے کسی کو فوراً بتا دیا اس میں یہ پرابلم ہے، یہ عیب ہے. جہاں عیب بتانا واجب وہ الگ بحث ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں عام زندگی کی بات کر رہا ہوں. تو امام رضا علیہ السلام فرمایا کہ مومن میں ایک صفت اللہ کی ان کی کون سی صفت بیان کی؟ جس طرح مومن دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا، اس طرح جس طرح اللہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا مومن بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپائے. اچھا اب یہاں پر روک کر میں ایک حدیث اور بیان کروں گا. وہ کون سی حدیث ہے؟ کیونکہ عیب چھپانے کا ذکر آیا تو ایک حدیث میرے ذہن میں آئی. وہ حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، وہ حدیث کیا ہے کہ مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے. حدیث لگتا ہے کم لوگوں نے سنی ہے یا زیادہ لوگوں نے سنی ہے؟ ہیں تو آپ جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کتنا سنا آپ لوگوں نے. آدھا جملہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آدھا جملہ آپ لوگ کہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے. مومن کے لیے یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ وہ سب پکڑ کے جا رہا ہے اس سے زیادہ عمل کریں جو کر رہا ہے، جو اس کے اندر ہے جو مومن. کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے اندر دیکھنے اور اپنے اندر تلاش کریں. آئینے کے معنی یہ تو نہیں ہے یہ تو روایت میں جملہ ہے، یہ تو روایت کا جملہ ہے. اس حدیث سے تو یہ نہیں ثابت ہوتا. یہ ہوتا ہے بھائی پیغمبر نے کہا مومن کے لیے آئینے کا کیا کام ہے؟ آئینہ کا کام دیکھیں ہیں. دیکھیں اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں. چلیں یہ تو ممکن ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. اب ایک حدیث شناس نے اس حدیث کی تشریح کی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سمجھانے کے لیے کہوں پہلے کہ آئینہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آئینہ جو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک حدیث کا معنی تو ہم یہ کریں جو نہیں ہے قطعاً کہ کسی دوسرے مومن سے کہیں کہ پیغمبر نے آپ کو آئینہ کہا ہے. بھائی آئینے میں تو میں کنگھا کر کے اپنے بال بناتا ہوں، آپ سامنے آ جائیں. بھائی پیغمبر نے آپ کو آئینہ کہا ہے تو آپ آئینہ، اس کا مطلب آپ سامنے آ جائیں، میں بال کنگھی ونگی کر لوں تو قطعاً یہ مراد نہیں، یہ مراد تو نہیں. اس کا مطلب کچھ اور مراد ہے. اب وہ کیا ہے وہ مہم ہے. دیکھیں آئینے کے اندر کتنی صفات ہیں جو آپ لوگوں نے بیان کی، کم و بیش وہی ہے، لیکن اس کو اور اچھی طریقے سے کسی نے بیان کیا ہے وہ بیان کر. دیکھیں نمبر 1 وہ عیب کی وجہ سے مجھے یہ روایت یاد آئی. نمبر 1 جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں، صبح لوگ دفتر جاتے ہیں یا ٹیچر اسکول میں پڑھانے جاتی ہیں تو آئینہ ضرور کم از کم
درود دیکھتے ہیں. آج کل تو بڑا جدید ماحول, آئینہ اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر پہلے بھی جانا ہے تو کیا دیکھنا ہے کہ چہرہ کیسا ہونا چاہیے کچھ. تو آئینے کا کیا کام ہوتا ہے؟ نہیں, چہرہ تو دکھاتا ہے, نہیں عیب تو عیب بھی دکھاتا ہے, لیکن ایک اور نہیں عکس بھی دکھاتا ہے. ایک اور چیز, ہاں نہیں عیب یعنی کیا مطلب ہے, جو ہوتا ہے وہی دکھاتا, یعنی کم اور زیادہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی میں کوئی عیب دیکھیں تو اس کو اتنا ہی بتائیں جتنا اس میں, ہاں نہیں آئینہ میں دیکھیں, آئینہ آپ نے دیکھا, آئینہ آپ نے جب دیکھا تو آپ کے فرض کریں چہرے پہ کچھ لگا ہے, جو جتنا آپ کے چہرے پہ جتنا لگا ہے آئینے نے اتنا ہی بیان کیا, اس کو زیادہ اور کم نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مومن کسی مومن کو کوئی عیب بتا رہا ہے تو اس کو اتنا ہی بتائے جتنا اس میں ہے, یہ نہیں بڑا چڑھا کے بتائے یا اس کا کم کرے. نہیں, اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو آئینے کی مثال دی. یہ کہنا مقصد ہے کہ اگر کوئی کسی اصلاح کرے تو اس کو عیب کو بیان کرے اتنا ہی بیان کہ جتنا اس میں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آئینہ آگے سے دکھاتا ہے, پیچھے سے نہیں دکھاتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اس کا مطلب ہے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے سامنے اور اکیلے میں, یہ بھی یاد رہے, ابھی آئے گا اس میں ایک پوائنٹ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھتی ہیں اور آئینہ آپ کو کچھ چہرے پہ کچھ لگایا جب بتاتا ہے تو شور نہیں بچاتا, خاموشی سے آپ کو پتہ چل جاتا آپ کے چہرے پر کیا رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کسی کو عیب دیکھیں کسی میں اور اس کی اصلاح کرنا چاہیں, تو اس طرح مت بتائیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی محفل میں کوئی بیٹھا ہے, کسی میں کوئی برائی ہے تو کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے سب کو پتہ نہیں, مجلس میں, محفل میں, کہیں بھی درس میں کسی کے کوئی برائی ہے, کسی میں کوئی چیز ہے, کسی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ سب کو وہ پتہ چلے کہ اچھا اس میں یہ برائی ہے, اس میں نہیں. آئینے کی جو بعض لوگوں نے 10 خصوصیات لکھی ہیں تو جن میں سے 2-3 میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک آئینے کی اور خصوصیت یہی ہے کہ آئینے جب کب دکھاتا آئینہ, جب آئینے پہ اگر دھول ہوگی تو دکھائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دھول کو, اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے انسان اپنے عیب کو دیکھے پھر دوسروں کو عیب کو جائے. دیکھیں یہ آئینے کے کوالٹیز ہیں. آئینہ خاموشی سے بتاتا ہے, آئینہ آگے سے بتاتا ہے, جتنا ہوتا ہے اتنا بتاتا ہے. آئینہ اپنے اندر ایک چیز آئینے کے اندر کیا ہے کہتے ہیں کہ آئینہ کینہ نہیں رکھتا, حسد نہیں کرتا, جو ہوتا بتا دیتا ہے. اس کا مطلب کہ انسان اپنے دل میں کینہ دوسروں کے لیے نہ رکھے, حسد نہ کرے, کینہ نہ رکھے. کینہ ہوتا ہے نا کہ دل میں رکھتا ہے, کہ آئینہ مومن ایک مومن کے لیے ایسا آئینے کی مانند ہے. اب آئینے کے دیکھیں کتنے خصوصیات بیان کی گئی ہیں, اس طرح مومن ایک دوسرے مومن کے لیے ہے. تو دیکھیں یہ ایک آئینے کے اندر یہ صلاحیت ہے تو دوسرے مومن میں کیسے نہیں ہو سکتی. پیغمبر نے جو تشبیہ دی ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دوسرے کے اس آئینے کے اندر یہ کوالٹیز ہے تو مومن میں یہ کوالٹی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. تو دیکھیں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایک صفت مومن میں ہونی چاہیے تب اس کا ایمان کامل ہوگا. اور اس انسان, ہر انسان چاہتا ہے اس کا ایمان کامل ہو, تو پہلا کام کیا کرے؟ پہلا کام کرے کہ انسان اللہ کی صفت اپنے اندر رکھے. کون سی صفت رکھے؟ کہ عیبوں کو چھپائے. کسی کا عیب خدا نہ خواستہ کوئی بات انسان کو پتہ چل جائے تو اس کو انسان پردہ پوشی کرے. اس کے بعد دوسری صفت پر آتے ہیں. امام رضا نے فرمایا ایک صفت اللہ کی, ایک اس کے رسول کی. کہا امام رضا فرماتے ہیں جس طرح اس کے رسول کا اخلاق اچھا تھا, مومن کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. آج آپ دیکھیں معاشرے کے کتنے مسائل ایسے ہیں جو ہمارے اخلاق پر مبنی, کتنے ایسے مسائل ہیں کہ صرف اور صرف اگر خدا نہ خواستہ انسان کسی بد اخلاقی کرتا ہے, بد تہذیبی کرتا ہے, جس کی بنا پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اخلاق اگر اچھا ہوگا ٹھیک ہے, کسی نے کسی کو برا کہہ دیا, کسی نے بدتمیزی سے بات کی, برے الفاظ کہہ دیے, تو انسان اچھے اخلاق, آپ دیکھیں ائمہ معصوم علیہ السلام کی ساری یعنی سیرت, تمام معصومین کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں, مطالعہ کریں تو آپ کو معصومین کی سیرت میں بہترین اخلاق نظر آئے گا. ہر معصوم کی سیرت میں یہ نظر آئے گا کہ کوئی آیا, اس نے بد تہذیبی کی, برے الفاظ کہے, امام علیہ السلام نے اس کو تحمل سے سنا, اس کا امام نے اس کا جواب دیا اچھے اخلاق طریقے سے. اور کئی واقعات ہیں, میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا, آپ کے سنے میں ہوں گے. ایک واقعہ میں پیغمبر کا بیان کرنا چاہتا ہوں.
دیکھیے پیغمبر اسلام نے کتنے اچھے اخلاق سے اس کو اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ جس کی بنا پر پیغمبر نے درس بھی دیا لوگوں کو. ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے پیغمبر کو جو آج ہم کہتے ہیں کھیرا جسے ہم کہتے ہیں سبزی ہے نا کھیرا جیسے کھایا جاتا ہے, وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے. اچھا اب جب چیز کوئی آتی ہے کھانے کی, عموماً ہمارا بھی یہ رواج ہے, جب ہم کوئی کہتا ہے جیسے تو ہم کیا کہتے ہیں بسم اللہ آپ لیں. پیغمبر اسلام نے پہلا اسے چکھا اور چکھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کسی کو تعارف کے طور پہ بھی نہیں کہا کہ آپ کھائیے, کسی سے بھی نہیں کہا, بلکہ پیغمبر اسلام سارے کے سارا کھا گئے. اور جب پیغمبر سارا کھا گئے تو پھر لوگوں کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول کا یہ اخلاق تو نہیں تھا. اللہ کے رسول جب بھی کوئی چیز آتی تھی تو ہمیشہ ہمیں بھی دیتے تھے, شیئر کرتے تھے, اس کے بعد پھر کھا لیتے تھے. یہ کیا عجیب ماجرا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے پہلا چکھا, چکھنے کے بعد سارا کھا کے ہم سے پوچھا بھی نہیں. اچھا اب دیکھیں ایک موضوع آئے گا, اسے کہتے ہیں بدگمانی. اب موقع ملا, دیکھیں وقت کے آخر تک اگر آ گیا آئے گا, اسے کہتے ہیں بدگمانی, جو نہیں ہونی چاہیے. انسان سامنے کچھ دیکھ رہا ہے تو اچھا خیال کرے. وہ ایک الگ موضوع بدگمانی کا, انہوں نے بدگمانی کی کہ اللہ کے سارا کھا کے ہم سے پوچھا بھی نہیں, ہمیں آفر بھی نہیں کی. براکے پھر انہوں نے کسی نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے, کہ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آیا, آپ نے سے چکھا, سارا آپ کھا گئے, آپ نے ہم سے پوچھا بھی. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب میں نے اسے چکھا تو یہ بہت کڑوا تھا, بہت کڑوا تھا, اور میں اس لیے سارا کھا گیا کہ اگر میں تم میں سے کسی کو دیتا تو تم کھاتے جیسے چکھتے اور یہ کہتے کتنا کڑوا ہے, کہہ کے جب تھوک دیتے تو لانے والا اپنی توہین محسوس کرتا. دیکھیے یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے. ہمارے استاد نے ایک جملہ کہا کہ جتنے بھی اخلاق کے پہلو ہیں تمام کے تمام پیغمبر اسلام میں. کوئی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اخلاق کا ایسا پہلو, کوئی اخلاق کی ایسی صفت کہ کسی اور میں ہو اللہ کے رسول میں نہ ہو, کا ممکن نہیں ہے. تمام کے تمام اچھی صفات, تمام کے تمام اچھی صفات, اچھے پہلو رسول خدا میں ہوں گے. تو آپ دیکھیے یہ ایک اخلاق کا نمونہ ہے کہ کتنا خیال کر رہے ہیں. پہلے جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا نیند کے متعلق تھا, چھوٹی چیز تھی نا, ایک چھوٹا سا تحمل تھا کہ اس چھوٹے سے تحمل کی وجہ پر اس کے چہرے پر نور آ گیا تھا. یہاں پر بھی دیکھیں اچھا اخلاق ہے. یہ اخلاق معاشرے میں برائیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے خود بھی اچھا اخلاق شاید پیش نہیں کیا, تحمل نہیں کیا اور تربیت بھی نہیں کی, جس کی بنا پہ ہم شکایتیں سنتے ہیں معاشرے میں, مسجد میں, مختلف جگہ پر, سماج میں اپنے. تو لہٰذا اہم ترین چیز ہے کہ انسان اچھے اخلاق سے بات کرے, اچھے برتاؤ اچھا کرے اور بچوں کو اچھی تربیت دے. اخلاق کی بالخصوص اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید لوگوں کے علم میں نہیں ہیں, جس کی بنا پر شاید مشکلات پیش آتی ہیں. تو خیر پہلی صفت کیا بنی مومن کے ایمان کی؟ نمبر 1 مومن کے اللہ, امام رضا سے کہا کہ جس طرح اللہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے مومن بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپائے. اس کے بعد دوسری صفت مومن میں کیا ہو؟ اخلاق اچھا. تیسری صفت ایک اللہ کی, ایک تیسری صفت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہوگی, ایک اس کے رسول کی, ایک وسیع کی. امام رضا فرماتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کے وسیع کے پاس صبر تھا مومن کے پاس بھی صبر ہونا چاہیے. 3 صفتیں انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہیں. یہ ایمان کی حد تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, کیونکہ اب میں مزید اس میں واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بات چیزیں رہ جائیں گی, کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے. اب آئیے ایمان کے اوپر ہے, یہ ایمان تھا. اب آئیے عقل کے اوپر کہ دیکھیے یہ انسانی جو عقل ہے یہ اللہ کو کیسے پہچانتی ہے. ایک روایت میں کہ انسانی عقل کے 3 حصے ہیں اور وہ 3 حصے کے الگ الگ کام ہیں. اطاعت کرنا, معرفت پروردگار, یہ اسی عقل کا کام ہے. تاریخ میں تو یہ واقعہ معلوم نہیں کہاں پر ہے, ہم نے تو اہل منبر سے اس واقعے کو سنا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایران کے اندر ایک اہل علم نے اس واقعے کو بیان کیا. وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک تھا
کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی اور مسلمان بہت اس ملک میں بہت کم تعداد میں تھے، اس کا جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اس کے پاس جو خدا کا کانسیپٹ ہے، اس نے کہا خدا نے، اب جو کانسیپٹ اس کے پاس ہو خدا کا، حقیقی خدا نہیں، جو بھی جس کو وہ خدا مانتا ہو، کہا کہ اس اللہ نے 5 چیزیں دی ہمارے خدا نے، حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں نا، جس سے ہم چیزوں کو درک کرتے ہیں، ہاتھوں سے لمس کرنا، کان سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے چکھنا اور ناک سے سننا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس سے انسان، یہ حواس خمسہ خود ایک نعمت ہیں۔ یعنی ایک روایت ہے امیر المومنین کی کہ جس میں پیغمبر اسلام نے جب امیر المومنین سے سوالات کیے تھے، مجمع عام میں سوالات کیے تھے، لوگوں سے سوالات کیے، جب لوگوں نے اس کے جوابات نہیں دیے تو امیر المومنین نے جواب دیے، اس میں کہ اللہ کی سب سے پہلی نعمت کون سی ہے، یہ سوال اس طرح شروع ہوا تھا اس روایت میں۔ اور امیر المومنین نے جب روایت میں اللہ کی پہلی نعمت کون سی ہے، دوسری نعمت کون سی ہے، جب گنوانا شروع کی تو 5ویں نعمت پہ جب پہنچے تو کہا امیر المومنین کا اللہ نے انسان کو حواس خمسہ یعنی 5 چیزیں ایسی دی ہیں، اللہ کے رسول خدا سے کہا 5ویں بڑی نعمت یہ اللہ نے انسان کو جو دی ہیں وہ یہ ہے کہ حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ حواس خمسہ جو نعمت ہے جسے شاید ہم اتنا احساس نہیں کر پاتے۔ ہاں یہ ہے روایت میزان الحکمہ بھی ہے، یہ روایت ویسے جو میں نے پڑھی ہے رول حیات میں، رول حیات اللہ مجلسی کی جو کتاب ہے اس کے شروع کے میرا خیال 40-50 صفحوں کے درمیان میں آپ کو مل جائے گی روایت۔ یہ روایت پیغمبر سے ہے، مطلب پیغمبر اسلام نے بس واقعے کو تو راوی نے بیان کیا کہ یوں ہے، پیغمبر اسلام نے سوال پوچھا مجمع عام سے، سب لوگ بیٹھے تھے، تمام صحابی بیٹھے تھے، کہا کہ اللہ کی پہلی بڑی نعمت کون سی ہے؟ جب لوگوں نے جواب دیا اور پیغمبر کا مطلوبہ جواب نہیں ملا، جو پیغمبر جواب چاہتے وہ حاصل نہیں ہوا، کہا علی تم بیان کرو۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے پہلی نعمت کو گنوایا۔ اس طرح 10 نعمتیں ہیں جو امیر المومنین نے گنوائی، اس میں سے 5ویں نعمت یہ تھی حواس خمسہ۔ اب اس بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ 5 چیزیں ہیں جس سے انسان درک کر سکتا ہے، اب تمہارا خدا بھی ان 5 چیزوں سے درک ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنے خدا کو ان 5 چیزوں سے اگر درک نہیں کر سکے اور نہیں کروا سکے ہمارے لیے تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، شہر سے ملک سے نکال دیں گے۔ اب سارے مسلمان پریشان ہو کے کیا کریں، کیا کریں؟ ہمارا خدا ان کا ان چیزوں سے درک نہیں ہوتا، ہمارا خدا نہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، نہ ہاتھ سے لمس کیا جاتا ہے، نہ کان سے سنا جاتا ہے۔ سارے مسلمان پریشان ہو گئے اور پریشان ہونے کے بعد ایک خاص مدت تھی کہ اس ٹائم تک اگر آپ جواب دے دیں تو ٹھیک، نہیں تو شہر سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ اور سارے مسلمان پریشان ہیں۔ اس میں ایک نوجوان تھا، اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ماجرا سارا بیان کر دے کہ ماجرا یہ ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا جب بادشاہ کے پاس جانا تو مجھے بھی لے جانا، دیکھتے ہیں وہاں جا کے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بہت مطمئن تھا، یہ لوگ پریشان ہیں کہ زندگی خطرے میں ہے، زندگی خطرے میں ہے، یہاں سے بادشاہ نکال دیے جائیں گے، اب پریشانی ہوگی، کیا ہوگا۔ بہرحال وہ وقت آ گیا، جب وقت آیا تو کہا چلو تم بھی، کہا چلتے ہیں۔ لے کے گئے، لے کے جانے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے پہنچنے کے بعد اس نوجوان نے کہا بادشاہ سے کہ دیکھیں حضور یہ لوگ تو جواب دیتے رہیں گے، یعنی یہ مسلمان آئے یہ تو جواب دیتے رہیں گے، لیکن آپ میرے پہلا ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جواب دے دیں گے، آپ سوال کر لیں، جواب دے دیں گے آپ کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس یہ 2 گیندیں ہیں، فٹ بال بڑی گیند تھی۔ کہا کہ حضور صرف اتنا بتا دیجئے اس میں ہلکی کون سی ہے اور وزنی کون سی ہے، بھائی اتنا بتا دیجئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سا مشکل کام، تو بہت آسان کام ہے، لاؤ دکھاؤ۔ بادشاہ نے گیند کو اٹھایا، اب بھائی یہ وزنی ہے، کہا ٹھیک ہے لاؤ، کہا دوسری گیند دو، دوسری گیند دی، کہا یہ ہلکی، رکھ دیا۔ تو اب اس نے بادشاہ سے سوال کیا یہ بتائیے حضور آپ نے حواس خمسہ میں سے کون سی چیز درک کر کے بتائی؟ کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا، دیکھ کے بتا؟ نہیں۔ کیا لمس کیا آپ نے؟ نہیں۔ کیا سنا؟ نہیں۔ کیا چکھا؟ نہیں۔ کیا سونگھ کے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے 5 حواس خمسہ میں سے 5 میں سے جس سے آپ میں سے کون سی چیز سے آپ نے اس کو درک کر کے بتایا کہ یہ ہلکی ہے اور یہ وزنی ہے؟ بادشاہ نے کہا میں نے حواس خمسہ تو درک ہی نہیں کیا، میں نے تو عقل سے درک کیا ہے، عقل احساس کیا، عقل سے احساس کیا کہ یہ وزنی ہے اور یہ ہلکی ہے۔ تو اس نے حضور کہا حضور ہمارا خدا بھی عقل سے درک ہوتا ہے، حواس خمسہ سے نہیں درک ہوتا۔
یہ انسان کی دیکھیں آیا عقل کی ایک معرفت ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچانتی ہے. روایت میں ہے جو عقل کے 3 حصے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی 3 حصے کیے گئے ہیں. آج ہی روایت دیکھی، پیغمبر کی روایت ہے یہ کہ وہ اپنے خدا کو پہچانتے. دیکھیں یہ معرفت ہے انسان، یہ معرفت ہے انسان جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور جو روایت میں نے عرض کی آپ کے سامنے جو بیان کی جس میں 10 نعمتوں کا ذکر کیا، اس میں ایک امیر المومنین نے ایک اور نعمت جو گنوائی، اس میں یہ نعمت بھی تھی کہ اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت بھی عطا کی. جو حواس خمسہ تھا اس میں ایک نعمت یہ بھی ہے. یہ نعمت ہے، نعمت جس کی بنا پر یہ انسان کو ملی ہے. تو خیر یہ عقل ہے کہ جس سے انسان اپنے خدا کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، پہچانتا ہے. دیکھیے بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، اور جو لوگ اس عقل سے درک نہیں کر پاتے. ایک عالم کا واقعہ ہے، خواجہ نصیر توسی کا، بہرحال ایک عالم کا واقعہ ہے. اس کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا، دہریہ تھا، جو خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، اور سب کو گمراہ بھی کرتا تھا. عجیب عجیب دلیلوں سے گمراہ بھی کرتا تھا کہ خدا نہیں ہے تو مسلمان ایسے ہی ہیں، خدا کو مانتے ہیں کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس عالم دین نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ ایک وقت ہم مقرر کرتے ہیں، میں آپ کو وجود خدا پہ دلیل دوں گا، میں آپ کو وجود خدا پہ دلیل دوں گا، اور اس کے بعد پھر ہم مباحثہ کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک خاص وقت طے ہو گیا، اور یہ عالم جو تھے یہ وقت پر نہیں پہنچے. اچھا اب جب وقت پہ نہیں پہنچے تو وہاں مجمع لگا ہوا ہے، وہ آدمی پہلے پہنچا ہوا ہے دہریہ، تو کیا کہہ رہا ہوگا؟ سوچیں آپ کیا ہو رہا ہے. جیسے اگر فرض کریں اگر کسی کو مناظرہ ہوتا ہے، جو اگر کوئی نہ آ سکے تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یار ان کے پاس کون سے علم ہوگا، ان کے دلیلیں نہیں ہوں گی تبھی تو نہیں آ رہے، آتے تو ٹائم پر آ جاتے. اب یہ گفتگو ہوتے ہوتے وہ دیر سے پہنچے، جو پتہ ہے گفتگو ہونے دو. یا عالم جو ہے وہ دیر سے پہنچے. دیر سے پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ تو دیر سے پہنچے. اصل میں وجہ یہ تھی کہ سارا مجمع جو ہے نا ایک عجیب منظر دیکھ رہا تھا، میں بھی وہ دیکھنے رک گیا. اس نے کہا کیا مجمع دیکھ رہا؟ اس نے کہا مجمع یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک کشتی ہے، ایک کشتی ہے جس میں کوئی چلانے والا نہیں ہے، لیکن سمندر کے دریا کے ایک کنارے سے لوگوں کو بٹھاتی تھی اور اتار دیتی تھی دوسرے کنارے پہ، پھر لوگ اتر جاتے تھے، پھر کشتی اس کنارے پہ آ جاتی تھی. تو یہ لوگ منظر دیکھ رہے تھے تو مجھے بھی دیکھنے میں لطف آ رہا تھا، تو میں بھی دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی. تو اس نے کہا، اس دہریے نے کہا کہ آپ کیسے عالم ہیں، آپ ہم سے بحث کرنے آ گئے؟ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ ایک کشتی بغیر ملا کے چل ہی نہیں سکتی؟ آپ مجھ سے بحث کرنے آ گئے، آپ اتنی سی معمولی سی بات کو نہیں سمجھ رہے. ایک کشتی ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں عقل کام ہی نہیں کرتی کہ کشتی خود بخود اس کنارے پر آ جائے، پھر لوگ بیٹھ جائیں، پھر کشتی پر لوگ اتر جائیں، پھر کشتی سے لوگ ادھر آ جائیں. یہ اصل ہو ہی نہیں سکتا، امکان نہیں. آپ عجیب بات کر رہے ہو، مجھ سے بحث کرنے آئے. تو اس عالم نے کہا کہ تمہاری عقل پہ پڑھتے پڑھ گئے. کہا کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک کشتی ایک ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی، بتاؤ یہ کائنات بغیر خدا کے کیسے چل رہی ہے؟ تو اس دہریے کی سمجھ میں آئی. یہ انہوں نے مثال بنائی تھی. دیکھیں یہ ہوتا ہے سمجھانے کا طریقہ کہ عقل انسان کی دیکھیں اس وقت کام کرتی. یہ عقل کا کہ عقل سے انسان ان چیزوں کو درک کرے گا تو خدا تک پہنچے گا. یہ عقل ہے. اور عقل کی میں نے عرض کیا کہ بہت ساری باتیں ہیں. اب آ جائیے ہم اپنی دوسری گفتگو میں. 2 چیزیں ہو گئی. ایک ایمان کے متعلق میں نے ایک روایت بیان کی. انشاءاللہ تعالیٰ پر توفیق دے خداوند متعال کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خدا عقلوں کو کامل کرے، اور جو دی عقل اس کا استعمال کریں، صحیح استعمال کریں. صحیح استعمال کے لیے کہا، استعمال تو لوگ کرتے ہیں، صحیح استعمال کریں. ہاں اچھا اب ایک روایت دیکھیں جو بیان کرنی ہے جناب لقمان کی. 2 بڑی چیزیں میں نے بیان کر دی اور بہت مختصر، ایمان اور عقل. اب ایمان میں میرے ذہن میں آئے کہ ایک واقعہ بہت دلچسپ تھا، لیکن پھر کبھی سنا دوں گا، ابھی تو ٹائم کم ہے. ورنہ ایمان پہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. ابھی تک دیکھیں ہم نے یہ بیان نہیں کیا. نہیں تو دوسری چیزیں رہ جائیں گی سنانے کا. چلیں آپ کہتی ہے تو میں سنا دیتا ہوں. اب باقی چیزیں اگر آدھی رہ جائیں گی تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں ایمان کیسا ہونا چاہیے، بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی واقعات میں. تاریخ اگر انشاءاللہ مطالعہ کریں
آپ لوگ جو مطالعہ کرنے کے بعد جو ہمارے اہل علم نے ہمیں بیان کیا ہے، بہت اس میں سب سے اہم چیز معلوم ہے کیا ہے؟ جب آپ مطالعہ کریں، کوئی واقعہ پڑھیں، اس میں سے نتیجہ نکالیں کہ اس میں نتیجہ کیا ہے، یہ مہم ہے. کیونکہ اگر اس میں سے کوئی ذاکرہ ہیں، مجلسیں پڑھنے والی ہیں یا ٹیچر ہیں مثال کے طور پہ، تو بچوں کو یا کسی کو بھی جب مجلس پڑھنی ہو یا آپ نے واقعہ تو پڑھ لیا، اس میں اہم چیز ہوتا ہے اس نتیجہ ہوتا ہے کہ اس میں رائٹر کیا کہنا چاہتا ہے، پیغام کیا ہے. خیر اسی طرح ایمان، میں نے عرض کیا کہ دیکھیں ایمان کلی ہے. بھی امام رضا روایت میں امام حضرت علی نے کیا کہا؟ ایمان انسان کو کمانا چاہتا ہے. یہ لفظ ایمان ایک چھوٹا لفظ ہے نا، ایمان. اب ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کامل کیسے ہوتا ہے، ایمان کی مثالیں بہت ساری ملیں گی آپ کو. ایمان مستقل ایمان ہے یا عارضی ایمان ہے، یہ بھی روایت میں آیا. 2 قسم کے ایمان ہوتے ہیں، مستقل یا عارضی. اب میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک واقعہ جو میں نے سوچا تھا کہ دیکھیں اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے. جناب ذوالقرنین کے زمانے کا واقعہ ہے. جناب ذوالقرنین نبی تھے اور اللہ نے انہیں حکومت بھی تھی، بادشاہ بھی تھے. اب وہ اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے، اور جب بادشاہ گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. اب وہ ایک جیسے علاقے سے گزر رہے تھے تو اس علاقے کے لوگ بادشاہ آ گیا کہ کیا نظام درم برم ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، راستہ بنا رہے ہیں کہ بادشاہ کی جو فوج گزر جائے. جناب ذوالقرنین نے جب یہ سارا منظر دیکھا، اور بادشاہ دیکھتے ساری چیزیں، دیکھا کہ ایک شخص جو نماز میں اتنا مشغول ہے، اس کے اوپر تو اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو پا رہا کہ یہاں سے بادشاہ گزر رہا ہے. دیکھیں یہ چیز ہے، اسے احساس ہی نہیں ہو رہا، وہ اپنی نماز میں اتنا مشغول ہے، جسے ہم کہتے ہیں مگن ہے. وہ والی نماز پڑھ رہے، وہ والی نماز نہیں پڑھ رہے جو ہماری مشہور ہے کہ جو چیز کھو جائے نماز میں یاد آ جاتی ہے. دیکھیں نماز کی بھی فضیلت اپنے مقام پر ہے، نماز کی بھی اپنی فضیلت ہے. نماز کس طرح پڑھنی چاہیے. پاکستان کے ایک مشہور عالم دین آیت اللہ طالب جوہری، عالم دین آیت اللہ علامہ، تو بھی آپ نام لے دیں، ان کے والد کا قصہ میں سناتا ہوں. نماز کا ذکر آیا تو میں نے کہا سنا دوں. دیکھیں نماز کی منزلت کیا ہے. ارادہ نہیں تھا میرا، لیکن بات نماز کی آئی تو میں نے کہا یہ قصہ بھی آپ کے سماعت ہو جائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. ہندوستان سے آنے کے بعد ان کے والد کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ جوہر صاحب. سب کو پتہ ہونا چاہیے، آواز ایک آئی ہے. خیر مصطفیٰ جوہر نام تھا. ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، حافظہ بہت قوی تھا، بہت قوی حافظہ تھا. اور کہتے ہیں جب پاکستان آنے کے بعد جب دوبارہ جب ہندوستان گئے، شام کا وقت تھا، کسی کے مہمان تھے، چائے پی، دوست بیٹھے ہوتے ہیں، چائے وغیرہ پینے کے بعد پھر نماز مغرب کا وقت ہوا، اور نماز مغرب کے بعد تو انہوں نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ نماز میں وہ لذت نہیں آ رہی تھی جو لذت آنی چاہیے. انہیں احساس ہو گیا کہ وہ نماز میں وہ جو لذت آتی ہے، جو لذت لیتے ہوں گے، اب نہیں معلوم کہ اس یعنی یہ بھی ایک انسان کی وہ ہے کہ نماز جب پڑھ رہا ہے تو اسے ایک لذت آتی ہے خاص، وہ لذت نہیں آ رہی. جب وہ لذت نہیں آ رہی پھر انہوں نے تحقیق کی اس کے اوپر کیا وجہ تھی. تو پتہ یہ چلا تحقیق میں کہ جو چائے پی تھی، اس چائے میں جو دودھ ڈالا تھا وہ ہندو نے ڈالا تھا. یہ اس کے اثرات ہیں. یہ واقعہ مجھے سنایا علامہ رضی جعفر صاحب نے، اس کا بھی حوالہ میں بیان کر دوں. تو اب دیکھیں نماز انسان اس طرح پڑھتا ہے کہ انسان کو لذت آنی چاہیے. اس طرح نہ پڑھے جیسے وہ مشہور ایک واقعہ اور بھی مشہور ہے کہ مولانا صاحب تھے، وہ اپنے بچے کے ساتھ دعوت میں گئے، اور دعوت سے پہلے نماز تھی. جیسے ہوتا ہے نا نماز افطار ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، پھر کھانا ہوتا ہے مثال ہے. تو ایک مولانا صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ گئے، اور جب دعوت سے آئے تو آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی بھوک لگی، کھانا نکالو. تو بیٹے نے کہا بابا ابھی تو آپ دعوت سے آ رہے ہیں. تو کہا مجھے لوگ دیکھ رہے تھے اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا. تو کہا بابا نماز بھی پڑھ لیجیے دوبارہ، نیت میں یہ بھی ہوگا. تو دیکھیں نماز ایسی نہ ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ نماز خود ایک لذت ہے. تو خیر بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب
जनाब ज़ुल्करनैन। जनाब ज़ुल्करनैन के ज़माने में वो शख्स था जो नमाज पढ़ रहा था, और नमाज जो जिस पढ़ रहा था, और जनाब ज़ुल्करनैन को ये महसूस हुआ कि इससे ये एहसास ही नहीं रहा कि मेरा लश्कर यहाँ से गुजर रहा है। जब उसकी नमाज ख़त्म हो गई और जब नमाज मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद जनाब ज़ुल्करनैन ने उससे कहा, ये सुनने वाला वाक़या है तवज्जो के साथ, जैसे ज़ाकिर कहते हैं ना एक एक जुमला कीमती है। जनाब ज़ुल्करनैन ने उससे कहा कि इतना बड़ा मेरा लश्कर यहाँ से गुजरा, तुझे एहसास ही नहीं हुआ? लोग इधर उधर हो गए, निज़ाम धर्म भरम हो गया, और तुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसने जुमला क्या कहा? उसने कहा कि मैं जिसकी इबादत कर रहा था ना, उसका लश्कर आपसे बड़ा है। तो ये है मारिफत परवरदिगार, ये अल्लाह पर ईमान ऐसा, जिसे हम कहते हैं ईमान कैसा हो, ये ईमान की मिसाल है। ये अल्लाह पर ईमान ऐसा हो। जवाब देखिए कैसा दिया, का जिसकी मैं इबादत कर रहा था उसका लश्कर तेरे लश्कर से बड़ा लश्कर है। अब जनाब ज़ुल्करनैन ने कहा कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हमारी समय में, मारिफत वाला आदमी, से अपने लश्कर में साथ रखते हैं भाई। उसको ऑफ़र दी, जैसे आजकल होता है ना कि बहुत अच्छा आदमी पढ़ा लिखा मिल जाता है, फ़ौरन कंपनी ऑफ़र दे देती है, हमारे पास आ जाओ, हम अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा पैकेज देंगे, आपको छुट्टियाँ भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, लोन भी देंगे, हर चीज़ देंगे। तो जनाब लुकमान ने, जनाब ज़ुल्करनैन ने कहा कि भाई आप हमारे साथ चलें, हमारे लश्कर में शामिल हो जाओ। उसने कहा नहीं, देखा आप मुझे 4 चीज़ों की ज़मानत दें। कितनी चीज़ों की? 4 चीज़ों की ज़मानत दे दें, मैं आपके साथ आ जाता, मुझे कोई अर्ज नहीं आपके साथ आने में, अब हमें ज़मानत दे दें 4 चीज़ों की। कहा ठीक है, का बयान करो कौन सी 4 चीज़ें हैं। कहने लगे कि पहली चीज़ ऐसी है, पहली है कि पहली ज़मानत कि ऐसी नेमत दो, ऐसी नेमत जो ख़त्म ना होने वाली हो। आप मुझे ज़मानत दें ऐसी नेमत की कि जो कभी ख़त्म ना होने वाली हो। का ऐसी ज़िंदगी जिसमें मौत ना हो, ऐसी क़ुव्वत जिसमें ज़ाफ़ ना हो, और चौथी चीज़ कि ऐसी जवानी जिसमें बड़ा पीरी ना हो। कहा मुझे इन 4 चीज़ों की ज़मानत दे दें, मैं आपके पास चाहता हूँ। तो जनाब ज़ुल्करनैन ने कहा भाई मैं तो ज़मानत नहीं दे, ऐसी नेमत की ज़मानत ऐसी नेमत की ज़मानत मैं नहीं दे सकता कि जो ज़वाल पसीर ना हो। हर नेमत ज़वाल पसीर होती है, मैं ज़मानत नहीं दे सकता इन 4 चीज़ों की। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ वो कुदरत रखता है इन चीज़ों की। देख इसे कहते हैं ईमान अल्लाह पर, इसे कहते हैं मारिफत परवरदिगार, जिसे हम कहते हैं। ये है मारिफत, ये इंसान की मारिफत। इस ये कहते हैं ना अल्लाह पर ईमान, ये है अल्लाह की, अल्लाह पर इस तरह का ईमान इंसान का होना चाहिए। मारिफत परवरदिगार इंसान की इस तरह हो तो फिर इंसान आगे तरक्की करता है। ये लफ्ज़ ईमान जो आता है ना रिवायत में, खाली बहुत पीछे बहुत चीज़ें हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत तकलीफ़ें हैं, फिर जाके इंसान देखे कमाल की उस मराइल पे पहुंचा जो कमालत मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। इसलिए बयान किए पहले कि कमाल की वो मंजिलें, वो निगाहें आपको पहुंचा दी कि इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है। अब वो चीज़ें हैं कि जो इंसान उन पे अमल करेगा। ये ईमान, ऐसा ईमान होना चाहिए। इमाम रज़ा की रिवायत बयान की कि ये सिफ़त ईमान के अंदर हो मोमिन में तो उसका ईमान कामिल होगा। अब आप खुद सोचिए कि ऐब छुपाना कितना मुश्किल काम है। जब इंसान ये रखेगा तो फिर इस दुनिया में उस मराइल पे, खुद इस पर भी वाक़यात हैं तारीख़ में कि अगर किसी को किसी का ऐब पता चला, उसने उस ऐब को छुपाया, उसको क्या मकाम मिला, ये भी है। तो लिहाजा इंसान दूसरों को कोशिश ये करे कि जिसका ऐब अगर पता चल जाए तो उसको छुपाए। इसी तरह अखलाक, मैंने सिर्फ एक वाक़या पेश किया अखलाक का, वरना आप माशरे में देखें कितनी ज़रूरत है अच्छे अखलाक की। फिर उसके बाद सब्र पे गुफ्तगू नहीं की, टाइम नहीं था। तो ये 3 चीज़ें ईमान को। फिर आइए ईमान पे दोबारा हम आए। जनाब लुकमान का वाक़या पेश, जनाब ज़ुल्करनैन का वाक़या पेश किया कि ये ईमान के मारिफत परवरदिगार, ये ईमान इंसान है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खत्म हो गया सर, आपका अंदाज़े बयान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। दुआ करें और आपका एक लफ्ज़ समझ में आया और इसका लफ्ज़ लिख सके। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। और सर हम चाहते हैं कि आप हमारी क्लास से कुछ, बस ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है, ये उनके इख्तियार में है जो मुझे जिन्होंने कहा है। आप बात बाकी आप मेरा जी एक छोटा सा सवाल करना था। जी जी मैंने
बात सुनी है शायद सही है कि नहीं कि शैतान जो है उसका ईमान जाहिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा करता है, तो ये इसमें आप बताएंगे इसके बारे में? एक मिनट मैं बता दूँ कुछ वाक़यात की किताबों की। अच्छा ठीक है, हाँ ये जो आपका सवाल है कि जब देखें ये होता यही कि जब इंसान बिलखुसूस मरने के वक्त है, ये ज़िंदगी में तो है ही और मरने के वक्त दोनों, देखें सवाल ये है कि मरते वक्त, और ये वाक़या भी शायद आपने सुना होगा, इस पर भी एक वाक़या है, हाँ नहीं इस पर सकरात मौत तो ख़ुद एक चीज़ है, लेकिन इस पर भी एक वाक़या ये है कि सकरात मौत के वक्त दुनिया में जिन चीज़ों से इंसान मोहब्बत करता है ना, मरते वक्त शैतान वो चीज़ सामने लेकर आता है। एक शख्स का वाक़या है। अच्छा आपका सवाल मैं समझ गया, लेकिन मैं इस वाक़े को बयान करता हूँ। अच्छा अब पहले तो ये कि हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो गई, ठीक है, जो चीज़ें रह गई हैं देखेंगे, इसको फिर बाद में बयान कर लेंगे, मौका मिला नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। हमारी गुफ्तगू सिर्फ 2 चीज़ों में हमने बयान किया, बाकी ज़बान कल्ब ये सारी चीज़ें रहती हैं, वो इंशाल्लाह फिर बाद में बयान करेंगे। हमारी गुफ्तगू तो ख़त्म हो गई। सर एक रिवायत और बयान कर रहे थे जनाब लुकमान की अकल के हवाले से, वो नहीं हो सकता, जनाब लुकमान की अकल के हवाले से नहीं है, जनाब बदगुमानी के हवाले से थी। जब बदगुमानी का जिक्र आया था, जब मैंने पैगंबर का जो वाक़या बयान किया था ना कि उन्होंने बदगुमानी, तो बदगुमानी में मैंने कहा था कि वो आएगी बात, वो जनाब लुकमान में आएगी। जी तो वो बयान कर दीजिएगा। अच्छा चले वो फिर बयान कर देंगे, वरना वो ऐसी चीज़ें कि जो इसमें टाइम लगेगा। मतलब वैसे तो रवायत बयान हो जाएगी, लेकिन एक होता है ना रवायत बयान करके उसके बैकग्राउंड के अंदर बयान की जाती है, फिर उसको एक ही चीज़ समझाने के साथ इस तरह। खैर तो देखिए सवाल ये है कि मौत के वक्त जब रूह निकल रही होती सकरात वक्त, शैतान वैसे तो इंसान को बहकाता है, उस वक्त ज़्यादा बहकाता है। और ये है कि जो चीज़ जिस चीज़ से इंसान दुनिया में ज़्यादा मोहब्बत करता है वो सामने लेकर आता है। और एक वाक़या है इस पर ही, वो वाक़या क्या है कि एक शख्स है जिसे अपने फानूस, जिसे हम कहते हैं ना लाइट्स, किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फानूस, इससे बहुत मोहब्बत करता था। जैसे कहते हैं दुनिया की चीज़ों इंसान मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, कहा जाता है ना, वो इसलिए कहा जाता है कि वो शैतान जब उसकी रूह निकल रही थी, शैतान ने उसके सामने फानूस लेकर कहा इससे तोड़ दूंगा, कहा मत तोड़ो, कहा इसे तोड़ दूंगा, कहा मत तोड़ो, कहा कलमा नहीं मत पढ़ो, कहा नहीं पढ़ता हूँ। ये हुआ उसके साथ, तो ये होता है। खैर ये तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इंसान अगर दुनिया के अंदर ईमान, उस वक्त जब ये जो चीज़ें आप पढ़ती रहती हैं या किताबों में या जो दरसों में आते हैं, इनको अमल करें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये अच्छी चीज़ें जो बयान की गई, सिला रहमी, ये सारी चीज़ें इंसान इस पर अमल करता जाए और बुराइयों से बचता जाए। देखिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बुराइयों से बचना भी ज़रूरी है। कोई ये कहे कि मैं बुराई से नहीं बचता, मेरे पास खुद एक शख्स आया था, कहने का मौलाना मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, रोज़ा नहीं रखता हूँ, देखिए मैं किसी को दर्द, किसी को मैं तकलीफ़ भी नहीं देता हूँ, मैं किसी को माल भी नहीं खाता हूँ। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक तौफीक हुई खुदा से हमें कि एक मिसाल जहन में आई, तो उसको एक मिसाल दी। मैंने कहा आप अगर बीमार हो जाएं, तबीब के पास जाएं, तो तबीब आपको क्या करता है, दवा देता है, और उसके बाद क्या कहता है, ये खाना है, ये नहीं खाना, दवाइयाँ खानी है, गला खराब है तो ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खानी। लेकिन मैं कहूँ ठीक है, मैं कहूँ मैं ठीक है, मैं कहूँ मैं आइसक्रीम नहीं खाऊँगा, लेकिन दवा भी ना खाऊँ, कहा ठीक है मैं आइसक्रीम नहीं खा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दवा भी ना खाऊँ तो मसला हल नहीं होगा। तो मसला कब हल होगा, मैं दवाइयाँ भी खाऊँ और साथ साथ परहेज़ भी करूँ, तो इंसान का गला उस वक्त सही हो। इसी तरह तो सही होगा तो इंसान सेहतयाब हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह क्या तमाम वाजिबात की अदायगी है, तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाना है। ये 2 चीज़ें हैं तो इंसान आगे तरक्की की तरफ बढ़ेगा। फिर उसके बाद वो चीज़ें जो वाजिब नहीं है, बस बहुत सी चीज़ें, लेकिन फिर भी इंसान करे। नमाज़ शब वाजिब नहीं है लेकिन पढ़े। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे भी सिले रहमी का आया या जैसे तहम्मुल का आया, मैंने 2-4 वाक़यात तहम्मुल के बयान किए। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वाक़यात अगर आएंगे तहम्मुल के बाद आएंगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, ऐब का आया, ऐब छुपाने, ये सब चीज़ें जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा ना, और अब इन चीज़ों को इंसान अपनाएगा, तो फिर वो इंसान उस मराहिल पे आहिस्ते पहुँचेगा, तो फिर शैतान नहीं बहेगा। अब इंशाल्लाह अब देखिए, मुझे नहीं मालूम कब दोबारा मौका मिलता है, वरना एक खातून का वाक़या जनाब ईसा के ज़माने का, ख़ुद शैतान जनाब ईसा ने कहा, उसमें 7 पॉइंट हैं, उस वाक़े में उस 7 पॉइंट हैं। इंशाल्लाह फिर मैंने कहा ना, नहीं मालूम कब मौका मिलता है,
اس درس کا جو میرا عنوان میں نے جو رکھا تھا, جو ایک جگہ درس دیا تھا, اس کا عنوان رکھا تھا صاحب کرامت کیسے بنے. آج کا تھا صاحب کمال کیسے بنے. ایک ہی چیز ہے, کرامت کمال, لیکن بہرحال تھوڑا سا اس کو. اور اس 7 پوائنٹس کیا ہیں وہ ایک سوال ہے. اور خود جناب عیسیٰ نے اس عورت سے کہا, عورت تھی, وہ عورت تھی, جناب عیسیٰ نے اس کے شوہر سے کہا کہ یہ 7 خصوصیت اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے شیطان اس پہ تسلط نہیں کر سکتا. اب وہ ابھی مجھے مثال کے طور پہ میں 1-2 چیزیں آپ کو بتا دوں. اس میں ایک چیز کیا ہے, مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے صرف کہا کہ یہ عورت جو ہے نا, اس عورت نے خود ایک پورا واقعہ ہے. اور اس کے بعد اس عورت نے کہا, جب جناب عیسیٰ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں آخرت کو ترجیح دیتی ہوں, دنیا کو ترجیح نہیں دیتی. اب اسی طرح اس نے باقی چیزیں بیان کی. آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ ہم اس مرحلے پر کیسے آئیں کہ شیطان ہمیں نہ بہکائے, یہی سوال ہے نا آپ کا, یہی سوال تھا آپ کا. تو اب اس مرحلے پر انسان اس دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہضم کرے, تمام واجبات کی ادائیگی, تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا, تمام اچھے کاموں کو انجام دینا, بہت سی چیزوں کو تحمل کرنا جو انسان کے لیے مشکل کام ہے. صاحب کرامت بننے کے لیے جو 5 چیزیں جناب عیسیٰ کا قصہ میں نے بیان کیا, وہ چیزیں انسان کے اندر آئیں تو انسان صاحب کرامت بنتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں, خوف خدا رکھنا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ایک الگ ہے خوف خدا. ابھی مثال کے طور پہ ابھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں آج بھی شادیاں کیسی ہوتی ہیں, ابھی مہندی کی رسم کیسی ہوتی ہے, فل حرام کام ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, بہت سے کام حرام ہوتے ہیں. اب وہ ساری چیزیں جو آپ نے اتنے سال محنت کی وہ چلی گئی. اور ہم معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ بچہ ایک ہے, لڑکی ایک ہے, کیا کریں, اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے, ان کی خواہش ہے. اب یہ سب چیزیں جو اتنے سالوں سے محنت کی وہ فوراً چلی جاتی. تو انسان تمام واجبات کی ادائیگی کے ساتھ عمل, پریکٹیکلی زندگی میں جو عمل ہے نا وہ بہت مہم ہوتا ہے, وہ بہت مہم ہے. وہ انسان آہستہ 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 حاصل کرتا ہے. پھر ایک انسان خود اپنے اندر بھی کبھی بھی پھر کبھی انسان یہ بھی نہ سوچے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. یہ خود شیطان نے جب جناب موسیٰ سے شیطان کی ملاقات ہوئی ہے اور جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا تو مومن کو کیسے بھگاتا, پھر شیطان نے جواب میں کیسے بھگاتا ہوں, وہ خود ایک گفتگو ہے. اس میں ایک چیز یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھے. تو خیر بہرحال باتیں انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آئیں گے, جتنا وقت ہمیں ملا اور جو موضوعات, اگر کچھ ابھی تو بہرحال اس میں چیزیں رہ گئی ہیں, اگر انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو پھر ہم زبان کے اوپر خصوصیت, قلب کے اوپر باتیں ہیں, زبان پر باتیں ہیں, پھر مال و جمال ہے, یہ ایک روایت ہے. پھر اس کا دیکھتے ہیں جتنا موقع ملے گا پھر اس کو بیان کریں. ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں بیان کریں گے سب, نہیں اتنی جلدی بیان کر دے تو مسئلہ سارا حل نہیں ہوگا نا. ہاں نبی تھے نا. میں نے کہا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں کہیں تو آپ لوگوں کی سفارش کام آئی نا, کہیں تو آپ لوگوں کی سفارش کام آ جائے گی. کون سا واقعہ؟ اچھا آپ انہوں نے پوچھا, ایک منٹ, کچھ واقعات کی کتابوں کی, ہاں آپ نے پوچھا ہے, بیٹھ جائے مسئلہ نہیں. اچھا جو دیکھیں میرے پاس اردو میں جو کتابیں واقعات کی ہیں اس میں پند تاریخ ہے. پند تاریخ میں آپ کو واقعات اچھے مل جائیں گے. اور اردو میں سیرت کے حوالے سے جو ائمہ معصومین کے جو واقعات ہیں اس میں 14 جس میں ہے آپ کا اللہ بھلا کرے احسان المقال, اس میں سیرت کے واقعات ملیں گے 14 معصومین کے. احسان المقال اردو میں جو ہے. اور آپ کو اردو میں جو واقعات کی کتابیں جو ہے نا, اچھا آپ آگا, میں نے شاید پتہ نہیں آپ لوگ تھے سنڈے والی کلاس میں پچھلے دفعہ جو, اچھا وہ بیچ نہیں تھا, ہاں کتابوں کی معرفی کرائی تھی کچھ, وہ میں لے کر بھی آیا تھا جناب زہرا کے اوپر. تو اس میں ایک مولانا کی کتاب کی معرفی کرائی تھی. مولانا ہے قم میں پڑھتے ہیں, علی افضل زیدی صاحب, ان کی کتابیں اس پہ واقعات آپ کو بہت مل جائیں گے. علی افضل زیدی قمی, محمد علی بک ڈپو پر ان کی کتابیں ملتی ہیں سولجے بازار میں. کشکول زیدی کے نام سے ہے, آخری 7 واقعات, انسان 7 واقعات. پھر ان کی تحفہ سائمین کے نام سے کتاب ہے, شرح حدیث قصہ پر ہے. اور اس کے بعد والد کی نصیحت بیٹے کو ہے. پھر پند آموز سبق اس کے اوپر ہے. پھر ایک کتاب ہے 5 داستان یعنی 100 موضوع داستان, یہ اردو میں بھی ہے. ایک تو فارسی سے ترجمہ ہوئی ہے وہ الگ ہے,
یہ علی افضل, ہاں وہ الگ ہے, یہ علی افضل قمی صاحب نے الگ لکھی ہے. سر علیم شیخ نے ہمیں پوری لائبریری کی بکس کے بارے میں پوری لسٹیں تیار کی ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کیوں ایسے سوال کر لیا. نہیں تو الگ الگ ہے, مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس کا بتایا, میں جو بتا رہا ہوں شاید اس میں نہیں ہوں گی وہ. نہیں سر تقریباً نہیں علی افضل قمی کی ہیں کتابیں, نہیں ہوں گی, اس لیے کہ دیکھیں انہوں نے صرف واقعات کا پوچھا, میں صرف واقعات کی کتابیں بتا رہا ہوں. میں نے بتایا نا علی افضل قمی صاحب کی جو کتابیں گنوائیں آپ کو لکھوائیں, ان کی 12 کتابیں ہیں تقریباً. ہاں ان کی کتابوں میں آپ کو واقعات بھرپور ملیں گے, پند تاریخ میں اور باقی ان کی کتابوں میں واقعات آپ کو بھرپور. ہاں ایڈ کریں, بالکل ایڈ کریں. اب آپ لوگ مجلسیں پڑھتی ہیں, مجھے نہیں معلوم یا سب مجلس پڑھتی ہیں تقریباً. اچھا نہیں, یہ تو اچھی بات ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں نے وہی کہا نا کہ مجلسیں, کیونکہ الحمدللہ ہمارے بھی جو تھوڑا بہت تجربہ ہے اس میں, اس لیے میں نے بار کہا کہ واقعہ پڑھنے کے بعد اس میں نتیجہ نکالنا ہے, یہ بہت مہم ہے, یہ ہر ایک نہیں کرتے کام, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اخلاص پہ کبھی بات یاد آئے تو پھر مجھے یاد دلائے گا, ایک واقعہ ہے سنا دوں گا, اور اس پہ جو نتیجہ نکالا وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. ہاں وہ آپ کے, میں نے کہا نا آپ کی سفارش کہیں تو کام آئے گی. جی یادداشت کے لیے جو مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ سورہ اعلیٰ نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کی, اور قرآن کثرت سے پڑھیں. کہتے ہیں قرآن کثرت سے پڑھنے سے انسان کا حافظہ اچھا رہتا ہے. یہ آگا جن کا نام میں نے مصطفیٰ جوہر صاحب کا نام لیا, ان کا حافظہ بہت قوی تھا, حتیٰ آنکھیں تک یعنی نابینا ہو گئے تھے لیکن حافظہ پکا تھا. یعنی ایسا تھا کہ یہ دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن یہ بتا دیں گے فلاں شاعر میں فلاں کتاب رکھی ہے, فلاں صفحے پہ فلاں حدیث ہے. اتنا حافظہ قوی تھا ان کا. کہتے ہیں یہ حافظے کے لیے یہ 2 چیزیں وہی قرآن ہے, سورہ اعلیٰ بھی قرآن ہی ہے. سورہ اعلیٰ پڑھیں نماز فجر میں حمد کی پہلی رکعت میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن جتنا زیادہ پڑھیں. يا صاحب السماء